سامنے نہیں وہ کہاں والا جو جلد والا، تو اس میں یہ ہے ثم لیقضوا تفثهم، یہ آیت گزر چکی ہے سورہ حج میں، تو اس ورنہ صحابہ سے قطعاً یہ ثابت نہیں کہ کسی نے جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا ہو اور یہ کر لیا ہو، یہ ایسی صورت نہیں ہے۔ وعن المسور ابن مخرمہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابہ بذلك۔ مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے سے پہلے نحر کیا تھا۔ وہ جو میں نے کہا تھا وہاں ترتیب نہیں ہے، تو دیکھیں یہاں ترتیب بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے قربانیاں دی اور اس کے بعد سر کے بال مڈایا، اور آپ نے اسی کا حکم اپنے صحابہ کو بھی دیا، سب قربانیاں دے دیں اور اس کے بعد بال کٹوائیں۔ وعن ابن عمر انه قال الیس حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبس احدکم عن الحج طاف بالبیت وبالصفا والمروہ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کافی نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روک دیا جائے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کافی نہیں؟ مطلب یہ کہ آپ کی سنت اس بارے میں موجود ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی جو یہ کرتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اگلے سال حج کرے۔ یہاں بات بتانا یہی ہے، اگلے سال حج کرے گا لیکن اس حج تک جو ہے وہ یہ نہیں کہ احرام کی پابندیاں بدستور باقی رہیں گی، یہ نہیں ہوگا، حج اس احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ حتی یحج عاما قابلا فیودی، پھر اس کے بعد دوسرے سال جو حج کرنے جائے گا تو یہ تو قربانی دے اور یہ پھر کیا کرے، روزے رکھے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ قربانی دے لی تھی لہذا دوبارہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں، وہ بات بتلا رہے ہیں۔ یہ تو قربانی دے یا پھر روزے رکھے اگر قربانی اس کے پاس نہیں ہے۔ وعن عائشہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ضباع بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني۔ یہ ایک اور دوسرا نیا مسئلہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضباع بنت زبیر رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہوتی ہیں ضباع بنت زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی گویا یوں کہیے کہ وہ آپ کے عزیز بھی ہوتے تھے زبیر رضی اللہ عنہ، تو یہ پھوپھی ہوتی ہیں ان کی بیوی جو تھیں، اور ضباع یہ ان کی آپ کی چچیزاد بہن تھی، کزن کہیے۔ تو آپ ان کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ شاید تمہارا حج کا ارادہ ہے، ممکن ہے کچھ انداز دیکھا ہو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اپنے اندر ایک وجع کہتے ہیں ایک درد کو، وجع اس کا ایک چھوٹا سا حصہ درد کا، اس کو یوں کہیں گے۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنے اندر ایک ایسی معذوری، میں اس کے سوا اور کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، میں اپنے اندر ایک معذوری محسوس کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ ایسی معذوری کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں حج نہیں کر سکتی۔ یہ تھی وہ صورت، یہ انہوں نے عرض کیا، یعنی کمزوری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے کسی وقت بھی وہ کیفیت ایسی مجھ پر غالب آ سکتی ہے کہ میں حج کو جاؤں بھی تو میں حج نہ کر سکوں، میری صورت یہ ہے۔ تب اگر کسی کو پہلے سے ایسا اندازہ ہو کہ پتہ نہیں کیا صورت ہو جائے، ایسی بیماری کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ کبھی ٹھیک ہوتی، کبھی ایسی بگڑ جاتی ہے کہ وہ کچھ کسی کام کا نہیں رہتا، سمجھ آیا نہیں ہے؟ تب ایسی صورت ہو تو کیا ہو، اس کے لیے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج کرو، حج کرو کا مطلب یہ کہ حج کے لیے ارادہ کر لو اور چلو، لیکن شرط لگا لو،
اس نیت کرنے میں ایک کنڈیشن لگا دو. کیا؟ یوں کہو اے اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ بس وہیں ہوگی جہاں آپ مجھے روک دیں گے. کہیں سے روک دیں گے؟ اس عذر سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جا رہی ہوں حج کو، لیکن میں ضروری نہیں کہ پورا حج کر لوں. وہ عذر اگر میرا پیش آ گیا تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گی. یہ شرط لگا لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم جہاں تمہیں وہ عذر پیش آیا تم رک جاؤ، اس احرام سے ختم کر دو، اور اگر آگے تک جا کر حج ہو سکتا ہے تو حج کر سکتے ہو. یہ شرط لگا لو. جب شرط لگ گئی تو اب وہ پابندیاں نہ رہیں گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ ان کو دیا. بس مکہ حرسها اللہ تعالی. مل گئے بھائی سب کو؟ اس باب میں حرم مکہ کی بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے. حرسہ یا حرسو اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا، واچ کرنا، سیکیورٹی کا انتظام کرنا. اسی واسطے حارس کہتے ہیں وہ جو گیٹ پر جو کھڑا کر دیجئے کسی کو، گارڈ، اس کو حارس کہتے ہیں. تو حرسہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. الفصل الاول عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ لا ہجرت ولكن جہاد ونیت وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم ہے لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر وفي بعض لا يوصل. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا لا ہجرہ، یعنی اب ہجرت نہیں رہی. کیا مطلب؟ بات اصل یہ تھی کہ فتح مکہ سے پہلے کسی شخص کا اسلام معتبر نہیں ہوتا تھا جب تک وہ ہجرت نہ کر لے، الا یہ کہ شرعی عذر ہو اور اس کو وہ پیش کر کے ایگزمپشن حاصل کر لے. جیسے بعض حضرات مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کی جو بھی مجبوریاں تھیں، ورنہ ہجرت ضروری تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ ہاں صاحب میں مسلمان ہوں، بہت آسان ہے. کلمہ پڑھوا لیجئے، یہ کہلوا لیجئے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، قیامت کو بھی مانتا ہوں. پھر کون پکڑے گا مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن عملی زندگی میں جو شخص ہجرت کر رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے. یہ تو یوں کہیے کہ ایک آدمی کے جانچنے کی صورت ہوئی، لیکن اصل بات یہی نہیں ہے. اصل بات یہ تھی کہ اسلام کا نظام جو ہے، ایک اسلامی ایک نظام ہے نا، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں. اس کو پوری توجہ سے سنیے. انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں. میرے ذہن میں جو مضمون آ رہا ہے وہ میں چاہتا ہوں اسے پوری توجہ سے سنیے، اور میں اس لیے میں نے ابھی ارادہ کیا کہ میں جگہ جگہ اس مضمون کو بیان کروں انشاءاللہ.
اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ کچھ مسائل اسلام کے وہ ہیں کہ جو انڈیویجول کسی فرد سے متعلق ہیں، کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس اجتماعی زندگی میں بھی کچھ مسائل وہ ہیں کہ جب وہاں مسلمانوں کا اجتماع جو ہے وہاں اس کو پورا اختیار، پوری طاقت، پوری قوت، پورا اقتدار سیاسی اور سماجی ہر لحاظ سے اس کو حاصل ہو جائے، تب کچھ مسائل آتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی، پھر میں ذرا ریپیٹ کر دوں۔ ایک تو انفرادی زندگی سے متعلق اسلام کے مسائل، دوسرے اجتماعی زندگی سے متعلق مسائل، اور اجتماعی زندگی میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو کیا ہے کہ مسلمان پاور میں ہیں، طاقت میں ہے، قوت میں ہے قانونی اعتبار سے، اور دوسری شکل کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اجتماعیت تو ہے، کمیونٹی تو ہے مسلمانوں کی، لیکن وہ وہاں طاقت اور قوت اور اقتدار میں نہیں۔ ہو گئے 3 صورتیں، چوتھی کوئی صورت تو بنتی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے صاحب، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اگرچہ وہ اس حدیث سے متعلق نہیں، مگر میں بتاؤں گا کیونکہ ہم لوگوں کے لیے مفید ہے۔ انفرادی مسائل کیا ہیں؟ مثلا نماز پڑھی ہے، روزہ رکھی ہے، ایمان اور یقین کے بعد، سمجھ میں آیا؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بھی ایمانیات ہیں، ان کے بعد جو فرائض اسلام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ انفرادی زندگی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ان کو یہ کام کرے گا چاہے کہیں بھی ہو۔ اگر کسی ایک ملک میں ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کوئی نہیں، تو بھی نماز پڑھنی ہے، تب بھی رمضان آئے گا تو روزہ رکھنا ہے، حج اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو حج اس پہ پھر بھی فرض ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو یہ مسائل، یا جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ وہ اخلاقیات جو ہیں، یہ انفرادی انڈیویجول ایک فرد سے متعلق اسلام کے مطالبات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے احکام اور مسائل کی اشاعت، تبلیغ اور اس کے مطابق تربیت مکی زندگی کے اندر آپ نے کی ہے۔ خوب سمجھ لیجیے آپ، وہ اس وقت جس حد تک بھی آ چکے احکام، آپ نے انہی کی تربیت فرمائی اور تعلیم فرمائی۔ دوسرے مسائل ہیں، میں نے کہا کہ میں ظاہر پوری تفصیل میں جا رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے مختصر دوسرے مسائل ہیں اجتماعی۔ اجتماعی مسائل میں کیا آتا ہے؟ اجتماعی مسائل میں یہ ہے کہ جب 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، ظاہر بات ہے کہ ایک کا دوسرے سے واسطہ ہوگا۔ جب واسطہ پڑے گا تو کچھ حقوق جو ہیں متعلق ہو جائیں گے۔ آپ کا حق میرے اوپر ہوگا، میرا حق آپ کے اوپر ہوگا۔ سمجھا؟ اسلام یہاں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اسلام ان کے محرف اور چینج جو مذاہب ہیں، وہ اسلام کی وہ شکل نہیں کہ ان سے پوچھو جا کر کے تمہارا وہ کرسچینٹی کیا ہے، انہوں نے کہا میں تجھے بتاؤں، ہاتھ پکڑ کے وہ چرچ میں لے جا کے بٹھا دے گا کہ یہ رہا یہاں ہے ہماری کرسچینٹی۔ اسلام کے لیے یہ صورت تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں، لے جا کر مسجد میں بٹھا دو کہ یہاں ہے اسلام۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اسلام جتنا مسجد میں ہے اتنا ہمارے گھر میں بھی ہے، اتنا اسٹور میں بھی ہے، اتنا آفس میں بھی ہے، سب جگہ۔ اگر لوگ جو ہے الٹا مطلب نہ لے لیتے تو میں تو کچھ اور بھی اس سے آگے بڑھ کر کہتا۔ میں ضرور سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ کو بھی کوئی اچھا عجیب مذہب ہے جس میں ہگنے موتنے تک کی باتیں ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا، ہگنے موتنے کی بھی باتیں اس میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یہی تو ہمارے مذہب کا کمال ہے جس میں ہگنے موتنے تک کی بھی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل مذہب ہے، اس میں کوئی جز زندگی کا چھوڑا نہیں گیا۔ انہوں نے یہ اس کا جواب دیا۔ اسی واسطے حدیث کے اندر یہ مسئلہ کیوں آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوڑا اس کو؟ بتائیے دنیا کا کون سا قانون یا کون انہی کے مذہبوں کو اٹھا کے پوچھ لیجیے استنجا کیسے ہو، بتا سکتے ہیں؟ یہ نہیں، کیا کوئی قانون نہیں۔ لیکن آپ اسلام میں آئیے، علاوہ اور باتوں کے آپ نے فرمایا کہ اذا اتا
احد منکم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص استنجا کی جگہ جائے، فرمایا قبلہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹ کرو. چونکہ آپ مدینے میں یہ بات فرما رہے تھے، مدینے سے قبلہ، مدینہ منورہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ شمال. ہاں شمال کی طرف نہیں بھائی، جنوب کی طرف ہے. مدینہ منورہ سے قبلہ جنوب کی طرف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص استنجا کی جگہ جائے وہ قبلہ کی طرف نہ رخ کرے نہ پیٹ کرے، لیکن مشرق اور مغرب کو رخ کر لے. اب آپ بتائیے، یہ ادب یہاں تک سکھلایا، اور بھی چیزیں اور اس سے متعلق مسائل ہیں. ایک چیز کو تفصیل سے لیا گیا ہے، کھانا کھانا ہو، سونا ہو، کس طرح کھاؤ. اب بتائیے کس طرح کھاؤ؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی قانون کو جو بتاتا ہو کہ اس طرح کھاؤ؟ لیکن ایک آپ کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی پرورش آپ کے یہاں اس طرح ہوئی کہ جیسے آپ کے گھر کا بچہ ہو. وہ کھانا کھا رہا، تو وہ کھانا بچہ کس طرح کھائیں گے؟ بچوں کو کیا معلوم کیا کرنا، کس طرح کھانا، ان کو تو کھانے سے مطلب. سمجھ میں آیا؟ تو بچہ ویسے ہی کھا رہا تھا بیچارہ. تو آپ نے اس سے فرمایا قل بسم اللہ وکل مما یلیک. بچوں کو تو بھائی معلوم ادھر سے اٹھائے گا ادھر سے اٹھائے گا پلیٹ میں سے، وہ تو جہاں اس کو وہ چیز ہے وہ اس طرح. آپ نے فرمایا قل بسم اللہ وکل مما یلیک، کہ بسم اللہ پڑھو اور جو تیری طرف والا حصہ ادھر سے کھاؤ. یہ بالکل غلط بات ہے کہ پلیٹ میں چاروں طرف جو ہے وہ اپنا چکر لگاتے پھرو، اپنی طرف سے کھاؤ، خاص طور پر جبکہ کئی مل کر کے ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں. تو اور بھی زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے جو سلسلے ہیں اس میں جو بات ہم کو ملتی ہے کس طرح آپ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، وہ تک حدیث میں ہے. چوکڑی مار کر، ٹیک لگا کر، آلتی پالتی مار کر، وہ اس طرح نہیں. آپ کے دو ہی نشستیں تھیں، یا تو وہ نشست جو نماز کی ہے اور اس میں ایک ٹانگ کھڑی کر لینا، سمجھ میں آیا؟ ایک بچھی ہوئی اس پر بیٹھیں اور دوسری کو کھڑی کیے ہوئے، یا پھر دونوں کو کھڑا کر کے اور ایسے بیٹھ جانا پیروں کے بل. اگر جگہ تنگ ہوتی تھی تو آپ اس طرح بیٹھ جاتے تھے. کس طرح؟ پیروں کے اوپر بیٹھ گئے اور دونوں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، اکڑو بیٹھنا. جگہ تنگ ہے تو اس طرح بیٹھ گئے، اور نہیں ہے تو ایک ٹانگ کو بچھا کر اس پر بیٹھ گئے اور دوسرے کو کھڑی کیے ہوئے. چنانچہ آپ کسی وقت کسی موقع پر ایسے ہی آپ کھا رہے تھے اکڑو بیٹھ کر. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آرام سے بیٹھ جائیے، آپ کے لیے تو ہم لوگ خود حاضر ہیں تکلیف اٹھانے کو، آپ کیوں اس طرح کھاتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو اس سے تکلیف ہے. آپ نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، بھائی میں تو کھانا اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام آقا کے سامنے کھاتا ہے. غلام کا چوکڑی مار کے بیٹھے گا آقا کے سامنے؟ بیٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح کھانا کھایا کرتے تھے کہ بس یہ دو انگلیاں یہ اور تیسرا یہ انگوٹھا، زیادہ سے زیادہ کبھی کبھی یہ تیسری انگلی اور مل جاتی تھی، ورنہ اس طرح سے لقمہ بنتا تھا اور اس طرح ختم. یہ پانچویں انگلی تو استعمال ہی نہیں ہوتی تھی. کس نزاکت کے ساتھ، کس لطافت کے ساتھ کھانا کھانا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں کھانے سے متعلق، آپ کے سونے سے متعلق، استنجا سے متعلق، یہاں تک کہ وہ مسئلہ جہاں یہ آتا ہے کہ واش روم میں اور بیت الخلاء میں اور کیا نام استنجا کی جگہ میں قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے، فقہا میں اس میں اختلاف ہے. اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں صحابہ نے کس طرح سے کس چیز کو محفوظ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ایک روز اپنی بہن کے گھر گیا. ان کی بہن کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. وہاں گئے اور عبداللہ بن عمر ان کے بھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. تو کہتے ہیں کہ میں گھر کے اوپر چڑھا سیڑھیوں سے، تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں ہیں اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ ہے وہ روایت. یہاں سے مسئلہ چلا
شوافے کہتے ہیں ایک حدیث یہ ہے آپ یہ کام کر رہے تھے، اور دوسری حدیث وہ ہے کہ مت کرو، سمجھ میں آئی نہیں، جس کو میں ابھی سنا چکا ہوں۔ شوافے کہتے ہیں کہ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ میدان سے متعلق ہے یا گھروں سے متعلق ہے؟ شوافے نے تو یہ کہا کیونکہ آپ گھر کے اندر تھے اور آپ نے حکم دیا تو اس کا کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ گھروں کے اندر یہ عمل گنجائش ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو سکتا ہے اور پیٹھ بھی ہو سکتی، مگر میدانوں کے اندر نہیں۔ یہ تو شوافے نے کہا۔ حنفیہ نے کہا کہ نہیں، سب جگہ ایک ہی حکم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ علت دیکھو، یعنی ریزن، اس حکم کا ریزن ہے قبلے کا احترام۔ جب قبلے کا احترام ریزن ہے تو میدان میں ہو کہ گھروں کے اندر تو ایک ہی رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات ان کی دلیل ایک اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو، ایک تو ہے آپ کا فرمانا اور ایک ہے آپ کا عمل کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نا؟ اور آپ نے کہا کہ مت کرو اس طرح، اور آپ مثلا ایک کام دوسرا کر رہے ہیں، آپ کے عمل میں آپ تعویل کر سکتے ہیں کچھ بھی۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی خصوصیت ہوگی، بعض مسائل میں ایسا رہا ہے کہ نبی کی لیے خصوصیت ہے، ہر ایک کے واسطے نہیں، ہو سکتا ہے یہ صورت ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، جو بھی ہو، لیکن جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کرو، اس میں کوئی تعویل نہیں۔ سمجھ میں آئے؟ قولی حدیثیں جو ہیں وہ عملی حدیثوں سے زیادہ کیا کہنا چاہیے، ایکٹیو اور سالڈ ہوتی ہیں۔ قولی کا مطلب کیا ہوا؟ جس میں آپ نے فرمایا یہ کرو یا نہ کرو، اس میں تو کوئی تعویل ہی نہیں، وہ تو حکم ہے۔ اور جہاں عملی حدیث ہے کہ آپ نے یہ کیا تو وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس لیے کہ اس میں تعویلوں کی گنجائش ہے۔ دوسری دلیل ہوئی۔ اور تیسری دلیل یہ بھی ہے، بعض فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک شخص جو ہے جب کسی ایسی حالت میں ہو استنجا کے، دوسرا آدمی کی اگر نظر پڑ جائے غور سے دیکھے گا، فوراً نظر ہٹائے گا، نہیں ہٹائے گا، فطری بات ہے۔ تو انہوں نے ایک دم نظر ہٹا لی حضرت ابن عمر نے، جیسا کہ ایک فطری طور پر اندازہ یہ ہوا کہ قبلہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اگر تھوڑے سے بھی آپ ہٹے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ عمل تو ہو گیا اس پر۔ تو مطلب یہ ایک ہزار قسم کی تعویلیں ہیں۔ اس لیے حنفیہ کا مسلک تو یہ ہو کہ میدان میں ہو کہ گھر میں ہو، ایک ہی حکم ہے۔ خیر، میں اس پر کیا بات سنانا چاہ رہا ہوں، میں اس مسئلے کو نہیں کھولنا چاہ رہا، کھولنا یہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں مسئلہ کہاں سے متعلق ہے اور اس کتنی تفصیلات اس سلسلے میں ہم کو احادیث میں ملتی ہیں اور فقہاء اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے باکمال ہونے کی بات ہے۔ تو اجتماعی زندگی پہ میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اجتماعی زندگی میں جو ایک دوسرے کے حقوق آتے ہیں، اسلام وہاں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ ضرور وہاں ہدایتیں اس کی موجود ہیں۔ اس میں کیا چیز ہے؟ کل وہ مجھے ذہن کیا کیوں منتقل ہوا، کل تک تقریباً میرا خطبہ اسی مسئلے پر تھا کہ اسلام نے اجتماعی زندگی میں 3 چیزوں کو بہت بنیادی اہمیت دی ہے، اور یہی دراصل سیاست ہے، یہی وہ پالیٹکس ہے کہ جس کو سیاست شرعیہ کہا جائے گا، اور قرآن میں اور اسلام میں اس پر پورا زور ہے۔ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ وہ ہے، ایک تو ہے ایک انسان کی جان کا مسئلہ، دوسرا ہے اس کی مال کا مسئلہ، تیسرا ہے اس کی عزت اور آبرو کا مسئلہ۔ یہ 3 مسئلے ہیں، سمجھ میں؟ جان، مال، عزت اور آبرو۔ اسلام نے اجتماعی زندگی میں ان 3 چیزوں کو سیکیورٹی عطا فرمائی ہے۔ جان کے تعلق سے تو کہہ دیا گیا، کیا اس سے زیادہ اور کوئی دنیا میں کوئی لفظ اس سے زیادہ مؤثر نہیں آ سکتا۔ قرآن حکیم میں فرمایا جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ناحق قتل ہونے والی ایک جان کو بچا لیا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس سے زیادہ مؤثر کوئی لفظ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ایک جان، اس سے جس نے کھلواڑ کی ہے، اس نے تو پوری نوع انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کر، اس کا بس چلے گا تو آج اس کو مارے گا، آج اس کو مارے گا، اس کو مارے گا، ناحقی قتل ہے نا، سمجھ آئی نہیں بات؟ اور جس نے ایک جان کو بچایا ہے، اگر اس کا بس چلے گا تو 1000 جانوں کو بھی بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک جان اور 1000 جان، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناحق قتل ہونے سے بچانے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور مثال میں دیتا ہوں، دیکھیے صاحب،
کسی شخص کی مثال کے طور پر اس انگلی میں جو چھوٹی سی انگلی ہے اور ہمارے بدن کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہ گلنے لگ جائے، ایک صورت تو یہ ہے، جانے دو ایک انگلی تو ہے جی، پورے جسم پہ ایسے کیا فرق پڑے گا، پورے جسم تو ہے صحیح، تو کیا کہیں گے؟ غلط. اس کی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پورا بدن جو ہے کسی وقت گل سڑ جائے. سمجھائی نہیں بات؟ ٹریٹمنٹ ضروری ہے. مت دیکھو کہ یہ بدن کا کتنا بڑا حصہ ہے یا کتنا چھوٹا حصہ. جس نے ایک انگلی میں کے اندر جو گلنے اور سڑنے لگی ہے، جس نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے پوری باڈی کو بچانے کی کوشش کی ہے. بات ہے نہیں. اور جس نے اس کے ساتھ نظر اندازی کی ہے اور اس کو جانے دیا، تو اس مطلب یہ کہ وہ باڈی کا بھی اس کو خیال ہی نہیں ہے. ٹھیک وہی صورت یہاں ہے. پوری انسانیت ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے. ایک کے ساتھ جو معاملہ ہوگا پورے انسانیت کے ساتھ ہوگا. دیکھیے قرآن حکیم کا انداز کیا ہے. فرشتوں کے بارے میں قرآن شریف میں وہ لفظ آ چکا ہے سورہ البقرہ میں کہ یہود نے آ کر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلا واقعے کو قرآن نہیں ذکر کرتا، جواب دیتا ہے. آگے پوچھا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل لاتے ہیں. تو کہنے وہ پھر تو ہم نہیں مانتے، ہماری تو بہت دشمنی ہے جبریل سے، ہمیشہ عذاب ہی لاتے رہیں، پھر ہم نہیں مانتے. ہاں اگر کیا نام میکائیل لاتے تو وہ بڑی رحمتیں لاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، روٹی کھانے کا انتظام کرتے ہیں. ان کے ہاں تو ہمیشہ کھانا پینا ہی ہے نا بھائی. تو انہوں نے کہا لہٰذا وہ اچھے فرشتے ہیں، وہ لاتے تو بے شک ہم مان لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. قرآن نے کہاں سے بات کو شروع کیا؟ قرآن نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بہت ہلکی بات کہہ دی. جو جبریل کا دشمن ہے وہ پورے فرشتوں کا دشمن ہے. ایک فرد کے ساتھ جماعت کے ایک فرد کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ پوری جماعت کے ساتھ مانا جائے گا. تو یہاں سے بات کو شروع کیا جو فرشتوں کا دشمن ہے، یہاں سے بات کو شروع کیا. من کان عدوا للہ وملائکہ، بلکہ اللہ سے شروع کیا. فرشتوں کے ساتھ دشمنی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے دشمنی. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو اپنی رائے مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں، جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. جب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو فرشتوں سے دشمنی کے معنی کیا؟ اللہ سے دشمنی. یہاں سے بات کو شروع کیا تو یوں کہ یہ ہل جائے آدمی اور جواب نہ بن پڑے کہ تم بے وقوفوں نے جو بات کی وہ معمولی نہیں ہے، بڑی بھاری بات. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک جان کو ایک جان نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے کہ آج ایک جان گئی، کل کو دوسری، تیسری، چوتھی، پھر ہر دن 10 مریں گے. دیکھ لیجئے یہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تماشا ہو رہا ہے. صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر شہر دوسرے شہر سے بازی لے جانا چاہتا ہے. ہمارے یہاں اتنے قتل ہوئے تھے، تمہارے یہاں کتنے ہوئے؟ ہم زیادہ ماڈرن ہیں اس لیے کہ ہمارے یہاں زیادہ قتل ہو رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں نیو یارک تھا قتل میں آگے، پھر لاس اینجلس، تو آج کل شکاگو آگے جا رہا ہے. اور بہت خوش ہم لوگ کہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے. تو یہ قتل و غارت گری کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک فرد ہے. اگر پوری کمیونٹی کو سمجھ لیا جاتا کہ یہ ایک فرد جو ہے پوری کمیونٹی، تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. جان کے مسئلے میں تو یہ ہوا. مال کے مسئلے میں حدیثوں کو تو رہنے دیجئے، اور حدیثوں کو اگر آپ کے پاس کچھ نوٹس ہوں تو یا پھر کیسٹ ہوں تو وہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کو پھر سے دیکھ لیجئے. حجۃ الوداع کا خطبہ سیاست اسلامی ہی پر ہے. یہی 3 چیزیں اس میں ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ جان، مال اور عزت اور آبرو. یاد ہوگا، میں وہی اس حد کا ایک ٹکڑا یاد دلا دیتا ہوں کہ ان اللہ حرم علیکم اموالکم واعراضکم، اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتوں کو حرام کر دیا، حرمت دے دی. وہ لفظ یاد ہوگا خطبہ حجۃ الوداع کا. تینوں چیزیں ایک ہی جگہ آپ نے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بتلائیے. خطبہ حجۃ الوداع سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں. کیوں؟ میں بتلا چکا تھا اس وقت کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں آئندہ تم سے نہ مل سکوں. اس احساس کے ساتھ جو آپ خطبہ دے رہے تھے وہ خطبہ قیامت تک کے لیے تھا. تسلیم ہے کہ نہیں؟ قیامت تک کے لیے تھا. اس قیامت تک کے لیے جو بات آپ فرما رہے ہیں، اور فیئر ویل وہ جو ہے آپ کا لیکچر ہے، خطبہ ہے، وہ اس میں اہم باتیں ہونی ہی چاہیے تھی. عجیب بات یہ ہے کہ وہ اہم باتیں وہ یہی تھی.
یہی 3 باتیں تھیں، اسی کو پھیلا کر آپ نے بیان کیا. اس لیے میں کہتا ہوں سیاست جو ہے وہ ہم نے گندا کیا اس لفظ کو اور اس کام کو، ورنہ حقیقتاً سیاست بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، مگر قاعدے کے مطابق ہو اور وحی ربانی اس کا ماخذ ہو. تو اسی عزت کے بارے میں، ہاں تو مال کے بارے میں کیا فرمایا؟ مال کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں اپنا مال جو ہے باطل طریقے پر مت کھاؤ، سوائے تجارت کے، بزنس کے، وہ بھی جو دونوں کی رضامندی سے بزنس ہوا ہو، زور زبردستی سے نہیں، صرف اس سے کھا سکتے ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. واقعی عجیب بات ہے، قرآن کہاں کہاں تک بات کو لے جاتا ہے. یہاں کا اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، کیا جوڑ ہوا اس کا؟ مال کی بات ہو رہی ہے، قتل پہ کہاں پہنچ گیا؟ بات یہ ہے کہ مالیات کا مسئلہ جو ہے اس میں ذرا کہیں جو ہے فرق آیا، قتل و غارت گری کے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو قتل سے بچانا چاہتے ہو، اپنے معاشرے کو، مالیات کے معاملے کو بہتر کر لو. مال و دولت وہ چیز ہے کہ آدمی جان کو نہیں بخشتا اس کی وجہ سے. دوسری جگہ فرمایا اسی آیت کو لیتے ہوئے دوسری جگہ فرق کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. دوسرا باطل طریقہ کیا ہے؟ رشوت. حکام کے پاس کیس بنا بنا کے لے جانا. کیوں لے جانا؟ تاکہ ایک فریق کو تم ایکسپلائٹ کرو اور اس کا مال کھا جاؤ. فرمایا ہرگز مت یہ کام کرنا. رشوت سے روکا، باطل طریقے پر کھانا اور جو ہے زور زبردستی کھانے سے روکا، اور آپ مشہور ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کھانے سے بچو. اور آج اس کا حکم تو اتنا سخت بیان کیا کہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ سود نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دو ان لوگوں سے جو نہیں چھوڑتے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں بے شک تمہارے واسطے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اصل مال ہے، پرنسپل جو ہے وہ بے شک تمہارا ہے. اور فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ ظلم اٹھاؤ، جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو قرض دیا سو. تو اتنی وضاحت کے ساتھ. اسی طرح سے ایک اور راستہ کیا ہے؟ چوری، ڈکیتی. چور کے واسطے کا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو. جہاں تک ڈاکے ڈالنے والے کا تعلق ہے کہ جو چھپ چھپا کر نہیں بلکہ زور اور قوت کے ساتھ مال لیتا ہے اور بس چلے تو جان بھی لے لے، ان کے واسطے تو بڑی سخت سزائیں ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں کیا نام ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان ڈاکوؤں کو کیا کہا؟ ڈاکوؤں کو یوں نہیں کہا یہ ڈاکو، کیا لفظ لائے ہیں؟ فرمایا کہ بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں ڈاکو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی چیتڑے بکھیرنے والے ہیں، اس لیے اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. انہوں نے جو سیکیورٹی عطا فرمائی تھی مسلم کمیونٹی کو، انسانیت کو، یہ اس کے جو ہے حدوں کو توڑ رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یحاربون اللہ ورسول. اور فرمایا کہ جو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے سزا کیا ہے؟ یا تو قتل کر دیے جائیں یا سولی دے دیے جائیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں. مخالف کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہاتھ ہے تو اس کے مخالف یہ پیر ہے، بایاں پیر، اس طرح سے کاٹا جائے ان کا. چور کا تو ایک ہی ہاتھ کٹے گا اور ان کا ایک ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے. اور ينفوا من الارض، یہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں رہ سکیں. یہ سزائیں تجویز کی گئی ان کے واسطے. تو مالیات کا مسئلہ، مال کی سیکیورٹی جو ہے اس کو کتنی توجہ دی اسلام نے. تیسرا مسئلہ آتا ہے عزت اور آبرو کا. عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں قرآن نے ایک سے روکا ہے. مثلا جو کیسی بھی خبر آئے فوراً لے لو. صاحب فلانے صاحب جو ہیں وہ تو پلان بنا رہے ہیں آپ کے خلاف،
اچھا انہوں نے کہا بس تو ٹھیک ہے. انہوں نے پلان بنایا کہ نہیں بنایا مگر ہم نے ضرور بنا لیا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں پہلی بات تو کیا ہوئی کہ غلط تصور قائم ہو گیا اور ہم نے اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا شروع کر دیا. دیکھیے عزت کا مسئلہ ہے نمبر 1. اس سے روکا قرآن نے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے خاص طور پر فاسق آدمی ہو اس کی تحقیق کرو, یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, خود اس پر مت دوڑو. آگے چلیں, آگے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرے, لا یسخر قوم من قوم, اور اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے مردوں کو الگ بیان کیا عورتوں کو الگ خطاب کیا, ورنہ نماز کا اور روزے کا جہاں حکم ہے وہاں کیا ہے, وہاں یہاں تھوڑی کا اے مردوں نماز پڑھنا اور اے عورتوں نماز پڑھنا, وہاں تو یہ اقیم الصلاۃ یہی ہے نا. لیکن یہ مسئلہ چونکہ اپنے جذبات سے متعلق ہے, خواہشات سے متعلق ہے, اس لیے ایک ایک کو الگ الگ خطاب کیا گیا. لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کو مذاق نہ اڑایا کرے, نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑایا کریں. اور اس کے لیے کیا عجیب بات فرمائی, فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم, عسى ان يكن خيرا منهن, جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی آپ سے بہتر ہو. کیا قرآن کا عجیب کمال یہ ہے کہ وہ قانون دیتا ہے, قانون پر عمل کے لیے راستہ بھی وہی تجویز کرتا ہے. بہت مشکل تھا, یہ ڈنڈے کے زور سے عمل نہیں ہو سکتا. اس پر ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ تم جو ہے دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو, کیوں اڑاتے ہو؟ اس لیے کہ جناب کا خیال یہ ہے ہم چو من دیگر نیست, میرے جیسا کوئی بھی نہیں, میں بہت ایسا ہوں ویسا ہوں ویسا ہوں. اب آپ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, کہیں اس کی ٹانگ کا مذاق ہے, کہیں ناک کا مذاق ہے, تو کہیں آنکھ کا مذاق ہے, کہیں اس کی آواز کا مذاق ہے. یہ تو ہے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے مقابلے میں بہتر ہوں, پھر مذاق کے قابل تو آپ ہو جائیں گے, وہ کہاں رہ جائیں گے. یہ سوچنا چاہیے عزت کا کس طرح حفاظت کی. آگے فرمایا اسی میں یا ایھا ولا تلمزوا انفسکم, تانے زنی مت کیا کرو. اور انفسکم کا لفظ فرمایا اپنے آپ پر, اپنے کو کون تانے دیتا ہے. اور میں جو تو اس کا مطلب کیا ہوا, جو دوسرے پر تانا دے گا اس کو تیار ہو جانا چاہیے کہ اپنے کو بھی تانا ملے گا. تو خود ہی تو تم سبب بنے ہو اپنے تانے کے. تانے مت دو. کیا مطلب تانے دینے کا؟ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ, کل تک تو ہمارے گھر کی روٹیاں کھاتے تھے, آج ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. یہ ہے تانا. کل کیا تھا اس کو آج کہاں کو لے کے آ رہے ہو. مثلا ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے ناموں سے کسی کو مت پکارا کرو. فقہا کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کی آنکھ میں کچھ خرابی, انہوں نے کہا کانے, یا کسی کوئی بیچارہ ٹانگ میں تکلیف ہے, وہ لنگڑے نہیں. ہاں اگر نام اس کا وہی پڑ گیا ہے, یعنی وہ اس کے بغیر وہ اس کی پہچان ہی نہیں ہے, اور وہ اس میں کوئی برائی کا تصور نہیں رہا اس میں, یعنی اپنی جگہ وہ لفظ برا ہو سکتا تھا, مگر وہ اس کے ساتھ ایسا اٹیچ ہو گیا کہ نہ وہ اس کو برا لگتا ہے, نہ اس کی فیملی کو برا لگتا ہے, نہ کوئی برائی کے تصور سے سنتا ہے, نہ برائی کے تصور سے بولتا ہے, بلکہ وہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ بطور نام کے ہو گیا. تو پھر کوئی حرج نہیں, کیونکہ مقصد توہین سے بچانا تھا. مثلا حدیث کے راویوں میں بھی کچھ لوگ ہیں, حدیث کے راویوں میں نام آتا ہے عبد الرحمن الاعرج, بڑے مشہور محدث اور راوی ہیں عبد الرحمن الاعرج. الاعرج کہتے ہیں لنگڑے کو, تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا لنگڑے عبد الرحمن. لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے نام کے ساتھ اس طرح ہو گیا کہ جیسے کسی کو کہہ دیجئے کسی کو قادری, بخاری, ترمذی فلاں, وہ اس طرح کا لفظ ہو گیا. تو فقہا کہتے ہیں اگر ایسی شکل بن جائے تو بات الگ ہے, ورنہ ولا تنابزوا بالالقاب, یہ بہت اہم حکم ہے. اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم, بہت سے خیال جو ہے قائم کرنا بڑے گناہ کی بات ہے. گناہ کا مطلب کیا ہوا, اس کی حقیقت کوئی نہیں, تم نے خیال قائم کر لیا. نیک گمان جو ہے وہ ہونا چاہیے. ظن المؤمنین خیرا, حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمانوں کے تعلق سے گمان اچھا ہونا چاہیے. ایمانداری سے اپنے آپ کو میں شامل کر کے آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, بلکہ میں سب سے مجرم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس تعلق سے, اس لیے کہ تربیت ہی ہماری ایسی ہو رہی ہے.
ہمیں کسی کے تعلق سے نیک گمان پہلے ہوتا ہے کہ بدگمانی پہلے ہوتی؟ بدگمانی پہلے، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے بدگمانی ہو جانا ہے۔ اچھا گمان کرنے کے واسطے دلیل چاہیے، اور بلکہ دلیل بھی ایسی چاہیے جس کو سلطان کہیے، یعنی ایسی دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے، ورنہ اگر دلیل میں بھی تعویل ہو سکتی ہے تو بھی ہم کو خیال آئے گا چھوڑو جی اب کہاں۔ اور بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ جو زیادہ اچھے گمان کرتا رہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں بڑے بیوقوف ہیں جی، پاگل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس سے دیکھو اچھا ہی گمان کر لیتے ہیں وہ تو پاگل ٹھہرے، اور جو دوسروں سے بدگمانیاں کریں آدمی بہت سمجھدار ہے، بہت یہ کسی کے قبضے میں نہیں آتا، وہ سمجھدار ہے۔ یہ ہے ہم لوگوں کا حال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیا تھا؟ ظن المؤمنین خیرا۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو اب ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ چنانچہ ایک آئے انصاری، اس طرح کے وضو کے پانی ان کے داڑھی سے اور منہ سے ٹپک رہا تھا، اور اپنی وہ چپل یا کھٹپٹیاں جو بھی تھیں وہ ہاتھوں میں اٹھائے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ صاحب سب نے دیکھ لیا کہ یہ آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا اب وہ آ رہے ہیں جو جنتی ہیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ذرا دیکھنا ایک آ رہا ہے جو جنتی ہے، دیکھا تو وہی۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہ فرمایا دیکھو ایک آدمی آ رہا ہے جو جنتی ہے، تیسرے دن دیکھا تو پھر وہی۔ اب تو پکی بات ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو لگ گئی یہ شخص جو ہے اس کا کیا عمل ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کیا کرتا ہے یہ شخص جس کے لیے تینوں دن بشارتیں ملی ہیں کہ جنتی ہے، اور دنیا میں بشارت۔ لگ گئے اس کے ساتھ، اور اس سے کچھ نہ کچھ اپنی بات ملا ملو کر کے، کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے، اور اس سے اس بات کی اجازت لے لی کہ اس کے یہاں رات کو ٹھہریں گے گھر میں۔ دیکھیں یہ حضرت ان کا دن اور رات کیسے گزرتا ہے، خاص طور پر راتیں۔ اس زمانے میں کسی انسان کو کہ اگر اس کے دینی حیثیت کو دیکھنا ہوتا تو اس کی راتیں دیکھی جایا کرتی تھی، تو اس کی راتیں جا کے ٹھہر گئے۔ وہاں جا کے دیکھا کوئی خاص بات تو ہے نہیں، نماز بھی عام مسلمانی کی جیسی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا وظیفہ وغیرہ پڑھا کر سو جاتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں، پھر اپنا نماز کے وقت میں پھر چلے جاتے ہیں نماز کے لیے۔ کوئی زیادہ ایسا اہتمام تو نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بھئی راتوں کو جاگ رہے ہیں اور ضربیں لگ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ 3 دن جب ہو گئے اور کوئی انوکھی بات انہوں نے نہیں دیکھی، تو انہوں نے آخر چلتے وقت ان سے کہا کہ جناب والا مجھے کوئی عذر تو کوئی نہیں تھا آپ کے یہاں ٹھہرنے کا، ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے یہ فرمایا تھا، وہی دیکھنے کے واسطے میں آیا تھا، کیا ہے وہ بات؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا عمل تو تم نے دیکھ لیا، کوئی اس میں خاص بات تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ چلے وہاں سے، تو ان کو بلایا، میں ذرا سنو ایک بات تو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہو۔ فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ایک یہ کہ میں کسی کی طرف سے بدگمانی اپنے دل میں نہیں رکھتا، اور کسی سے میں حسد نہیں کرتا، اللہ نے جس کو جو دیا دیا، میں کسی سے نہ حسد رکھتا ہوں نہ مجھے کسی کی طرف سے بدگمانی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تو بات ہے، دیکھا آپ نے کتنی عام بات ہے ہمارے معاشرے میں، میں آپ سب سے آگے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اللہ میری اصلاح فرمائے، لیکن حالت یہ ہے کہ ایک ایک فرد اس میں مبتلا ہے، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ جس کے اندر یہ نہ ہو اس کو جنت کی بشارت دنیا میں دی جا رہی ہے۔ عزت اور آبرو کی حفاظت اسلام نے جس طرح کی ہے کون کر سکتا ہے؟ بتائیے کون سا قانون دنیا کا وہ ہے کہ خیالات کے رخ کو پھیرتا ہو، دل کے اپنے فکر اور سوچنے کے انداز کو جو صحیح کرتا ہو؟ قانون وہاں تک تو نہیں جا سکتا، مگر یہ اللہ کا قانون تھا، انہوں نے دلوں کی کایا پلٹی ہے اور دماغوں کے رخ کو بدلا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جان، مال، عزت، تینوں چیزوں کو سیکیورٹی حاصل ہوئی ہے اسلام میں، یہ اجتماعی زندگی۔ اب یہاں ابھی میں نے کہا تھا 2 حصے ہیں، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا مگر مضمون ہے تو میں بتا دوں 2 حصے ہیں۔ میں نے کہا تھا اجتماعی زندگی کے 2 پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے وہ مسائل ہیں کہ جہاں مسلمان کس سلسلے میں ہیں؟ طاقت اور قوت کے ساتھ ہے، اور دوسری جگہ کہاں ہے؟ طاقت اور قوت میں نہیں۔
طاقت اور قوت میں ہے تو وہاں مسائل کیا ہیں؟ وہاں یہ مسائل تو چلیں گے، ساتھ میں کچھ مسائل اور ایڈیشنل کیا ہیں کہ مثلا اگر مجرم نے جرم کیا ہے تو وہاں مسلمان اس کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ جو سزائیں قرآن نے تجویز کی ہیں، زنا کرنے والا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں حدود۔ حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ جو کسی جرم کی سزا قرآن نے متعین کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن شریف کا بڑا حصہ تفسیر ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ اصطلاح ہیں جو ہیں شریعت کو یاد رہنی چاہیے۔ حد فقہ کی اصطلاح میں اور قرآن کے اصطلاح میں حد جو ہے اس سزا کو کہا جاتا ہے جو سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی جرم کی مقرر فرما دی۔ زنا کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی، چوری کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی، کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا قرآن نے مقرر فرمائی۔ غلط نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ احکام جو ہیں وہ اس اجتماعیت سے متعلق ہیں جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت کس شکل میں ہو؟ طاقت قوت کے ساتھ۔ اچھا صاحب، اگرچہ مجھے اتنے جز سے کام لینا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس سارے مضمون کو شروع کیا یہاں، مگر میں دوسرا حصہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں پوزیشن کیا ہے ہماری؟ بھائی اجتماعیت تو ہے، اجتماعیت ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کمیونٹی ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کس پوزیشن میں ہے؟ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تب کیا اسلام یہاں آ کر یہ کہہ دیتا ہے اچھا بھائی السلام علیکم خدا حافظ، تم میں طاقت اور قوت نہیں تو میرا بھی تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، جب تمہیں طاقت قوت مل جائے گی تب میں بھی آ جاؤں گا؟ یہ تو نہیں۔ اسلام ہمارا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ طاقت قوت ہونی چاہیے تھی، یہ تو مقصود ہے، تاکہ تمام پورا اسلامی نظام جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اگر یہ شکل نہیں ہے، اسلام ہمارا ہاتھ پھر بھی پکڑتا ہے۔ یہاں جو ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں آج، اب تک اس مسئلے کو میں نے بیان نہیں کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اسلام ہمارے اندر اور آپ کے اندر تنظیم چاہتا ہے وہ تنظیم نہیں ہے، اور وہ تنظیم کا درجہ میں پہلے بتلا دوں۔ وہ تنظیم جو ہے پہلے بتاؤں گا وہ ہوگی کیسے، اور پہلے اس سے بتلا دوں کہ اس کی حیثیت اور پوزیشن کیا ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ مستحب ہے، مت سمجھنا کہ وہ صرف جائز کا درجہ ہے، بلکہ واجب ہے، واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھ لیجئے یہاں وہ کتاب نہیں ہے آپ کے لائبریری میں یا اس میں بک اسٹور میں، لیکن کسی شخص کو اگر دل چاہے تو جو یہاں کی جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں، خاص طور پر شکاگو یونیورسٹی کی لائبریری میں آپ جا کر جہاں پوری اسلامیات کی کتابیں، وہاں ایک کتاب دیکھ لیں۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے کیونکہ مجھے فتوے کے سلسلے میں ضرورت رہتی۔ علامہ علاء الدین الحسکفی کی، وہ یہ نام لکھنے کی ضرورت نہیں، جو نام میں بتا رہا ہوں وہ آگے بتاؤں گا، وہ لکھ لیجیے گا۔ علامہ علاء الدین الحسکفی کی ہے الدر المختار، لیکن اس کی جو اس پر حاشیہ اور شرح ہے اس کا نام ہے رد المختار ابن عابدین شامی کی۔ یہ نام آپ لکھ سکتے ہیں، رد المختار علامہ شامی کی، رد المختار، بڑی ہے سے مختار۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے، اگرچہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، لیکن سارے دنیا میں جہاں فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے، عرب کنٹریز ہو کہ نان عرب کنٹریز ہو، ان کے سامنے مفتی کے سامنے یہ کتاب ہونا ضروری ہے۔ یہ کتاب پہلے اس کے پاس ہوگی۔ دو چار رد المختار علامہ شامی کی، رے دال اس کے بعد الف لام بنا کر المختار۔ مختار کیسے لکھتے ہیں جی؟ مختار اس پر خے کے بجائے ہے بنا دیجئے، اور نقطہ مت رکھیے اس پر، اور المختار۔ رد المختار علامہ ابن علامہ شامی، اس نام سے بہت مشہور ہے۔ 5 والیوم ہیں اس کے، اور یہ مسئلہ جو ہے جس کو میں بتا رہا ہوں 4تھے والیوم میں ہے، اور صفحہ نہیں یاد، صفحہ یاد نہیں، 4تھے والیوم میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کیا نام ہے، علاء الدین الحسکفی
ان کا تو ہے متن اور شرح ہے شامی کی. تو حسکفی کہتے ہیں کہ جس ملک میں کفار کا غلبہ ہے وہاں مسلمانوں پر واجب ہے، یجب علی المسلمین ان یلتمسوا والیا مسلما. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں کہ جس میں کفار کا غلبہ ہے، جس ملک میں، وہاں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنا نظام قائم کریں امارت کا اور اپنا امیر تجویز کر لیں. یہ بہت مختصر وہاں ہے. اس کی شرح جو انہوں نے دی ہے تقریباً 6-7 لائنوں کے اندر، ابن عابدین شامی نے انہوں نے تفسیر بتلائی ہے. اس کے اندر مجھے وہ نہیں میں بتا رہا ہوں، لفظ مجھے جو لانا تھا یجب، واجب ہے. ابن عابدین بھی اس کو یجب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ابن عابدین شامی فقہ کی کئی کتابوں کے حوالے اور ان کے نام اس میں دے رہے ہیں. فلانا نہیں لکھا، فلانا نہیں لکھا، فلانا نہیں لکھا. اس کا مطلب یہ کسی ایک فرد کے دماغ میں نہیں گھسی بات یہ، بلکہ فقہا اس پر بحث کرتے ہیں. اچھا صاحب کیسے ہو، اس کو جاننے دیجیے کہ وہ فقہا کیا کہتے ہیں. میرے نزدیک اس ملک میں جو طریقہ ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بس پورا، جب بات چلی ہے امارت کی پہلی پوزیشن اور بتا دوں میں. ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے، کیا خوب توجہ سے سن لیا. حضرت عمر نے کیا بات کہی؟ فرمایا لا دین الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کیا ہوا اس مطلب؟ فرمایا دین قطن نہیں ہے جب تک جماعت نہ ہو. لا دین کا مطلب ہوا نو ریلیجن آف اسلام، یہ ہے اس کا. دین نہیں ہے جب تک جماعت نہ ہو، اور جماعت نہیں ہے جب تک امارت نہ ہو، اور امارت نہیں ہے جب تک اس کی اطاعت نہ ہو. یہ تو ہے عمر کا فرمان ہے. آپ کہیں گے عمر کی رائے ہوگی، نہیں میں آگے بتاتا ہوں. اللہ میاں کا فرمان ہے. اب تو کوئی وہ نہیں رہے گی بات کوئی کمزور. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. ہو گئی بات؟ اور آگے کی آیت بھی بتا دوں. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. چونکہ بہت عرصہ گزر چکا اس آیت کو آئے ہوئے، اس لیے بھول گیا ہوں. 5ویں سپارے کی آیت ہیں یہ. فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اس مسئلے کو. فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے کے کیا معنی ہوئے؟ کیا مطلب ہوا؟ قرآن حدیث. جزاکم اللہ خیر. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ہے. زور آ گیا نہیں ہے؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور یہی اچھا راستہ ہے. آگے ابھی بات یہی نہیں رکی. فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. فرمایا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا خیال یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں. کیا الفاظ ہیں قرآن کے! جن کا خیال یہ یزعمون انہم آمنوا، جن کا خیال یہ کہ ایمان لا چکے ہیں پچھلی کتابوں پر بھی اور جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی. اور چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا چاہتے یہ ہیں کہ یہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیں، اپنے فیصلے جو ہیں اس سے جا کر کرائیں. طاغوت قرآنی لفظ وہ ہے کہ جو اسلام کے مقابلے میں جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، اس کے لیے لفظ طاغوت استعمال کرتا ہے قرآن. تو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے چاہیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے انکار کریں. اللہ تعالیٰ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں لے جا کر ڈال دے. مسئلہ کچھ کھلا نہیں کھلا، کیا ہے سنگینی اس مسئلے کی. تو اب سوال یہ ہے کہ عمارت، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کے دو معنی سمجھے جاتے ہیں بدقسمتی سے.
ایک تو فقہی انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمارت قائم ہوگی کیسے جب تک طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اپنی پارلیمنٹ نہیں، اپنی اسمبلی نہیں. میں نے کہا علامہ شامی اور فقہاء نے اس مسئلے کو کھول دیا ہے. نمبر ایک تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ جو یہاں بعض لوگ جن کو کچھ کرنا نہیں دھرنا نہیں ہے اور وہ فوراً صاحب یہ امیر بننا چاہتے ہیں. چنانچہ ہوا یہ کہ آج سے 8 سال پہلے، ہاں آپ تو اب تھے اس میں، 8 سال پہلے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، لیکن وہ مسئلہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا. مزید اس پر جو باتیں سننے کو ملی اور وہ یہ ملی، ارے صاحب IMCC تو اپنا چودھری بنانا چاہتا ہے، صاحب فاؤنڈیشن تو اپنے کو چودھری بنانا چاہتا ہے. بس یہ مسئلہ رہ گیا. سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا آپ ہم کو غلامی کی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیا کہا جائے؟ جو کسی طرح سننے کو تیار نہ ہو، سمجھنے کو تیار نہ ہو، اس کو کیا بھائی تم بن جاؤ امیر. ہم نے کہا یہ تو مسئلہ ابھی نہیں آیا کون بنے گا کون نہیں بنے گا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کر دو کسی طرح سے، جس کو دل چاہے آ کے بن جاؤ. مسئلہ تو ہے ہی نہیں کوئی، لیکن نہیں. تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک اس کا راستہ کیا ہے، وضاحت سے نہیں بتلاؤں گا، میں کہہ چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے وضاحت کے ساتھ نہ بتلانے کی، اور وجہ یہ ہے کہ میں جب وضاحت سے بتلا دوں گا، اور میرے نزدیک وہ سمپل طریقہ ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی صورت اس ملک میں نہیں ہے، قابل عمل ہے، بشرطے کہ کرنا چاہیں، بشرطے کہ کرنا چاہیں، اور نہیں کرنا چاہیں تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. کہنے لگا ادھر دیکھو، ارے بھائی دیکھنا چاہیں تب تو دیکھے گا نا وہ. اگر فیصلہ کر لے کہ میں دیکھنے ہی کرنا تو بہت مشکل ہے ادھر دیکھنا، حالانکہ دیکھنا بہت آسان ہے. تو میں نے کہا کہ جو بات میرے ذہن میں ہے، میں نے تقریباً 10 سال یہاں آ کر سوچا ہے، اور اس طرح سوچا ہے کہ اس مسئلے پر میں ہندوستان میں رہتے ہوئے میرے مضمون بھی ہیں ہندوستان کے ماحول میں، جبکہ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ امریکہ میں آنا ہوگا. لیکن میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ 10 سال میں نے جو سوچا ہے، جو مجھے راستہ سمجھ میں آیا ہے کہ سارے فتنوں سے محفوظ ہے وہ راستہ، اور کوئی اس میں جو ہے توڑ پھوڑ نہیں کرنی پڑتی. مگر بتلاؤں گا کب؟ جب کمیونٹی کے ہمارے کچھ لوگ مل کر کے اس مسئلے میں جمع ہوں اور یہ فیصلہ کر کے جمع ہوں کہ ہم کو اس مسئلے کو حل کر کے اٹھنا. اس کے بعد میری تجویز سمجھ میں آئے میری لے لو، نہیں سمجھ میں آتی تم خود بتلاؤ، لیکن اس پر عمل کر کے اٹھو. یہ ہے میرا کہنا. میرے نزدیک میں مختصر نہیں بتلاؤں گا، میرے نزدیک اس کے لیے راستہ یہ ہے ہمارے اسلامک سینٹروں کو اس کا ذریعہ بنا دیا جائے. سینٹروں کو جو کہ بس کوئی اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، ختم ہے اسی طرح سے. باقی تفصیل میں نے کہا جب کوئی پوچھے گا تب بتاؤں گا. تو یہ ہے، مگر یہ کرنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ واجب ہے. اب آپ کا دل چاہے تو واجب پر عمل کر کے اللہ کے یہاں جائیں، اور اگر دل چاہے تو اس واجب کو اپنے پلے باندھ کے اللہ میاں کے یہاں جائیں. جو بھی جواب میرا اور آپ کا وہاں ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا تم میں سے اگر 3 آدمی ساتھ سفر کر رہے ہیں، اسلام کا مزاج تو دیکھ لیجئے، وہاں تو کوئی حکومت نہیں بن رہی، سفر میں جا رہے ہیں یہاں سے نیو یارک یا لاس اینجلس، جس کو بھی کہیے اور تھوڑا اس سے کم یا زیادہ، وہاں کون سی حکومت بن رہی تھی؟ وہاں کون سی لیڈری قائم ہو رہی تھی؟ فرمایا تم میں سے 3 آدمی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ 2 کا لفظ بھی ہو، اس کو تحقیق کر لینا مجھے ذہن میں یاد نہیں، مجھے 2 کا بھی ہے. جزاکم اللہ. 2 اور 3 کا لفظ شاید ہو سکتا ہے اس میں. اگر 2 آدمی یا 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، فرمایا اس میں سے ایک کو امیر بنا لو. تنظیم مقصود ہے. اس تنظیم کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ جناب والا وہ جو ہیں وہ ہم غلام بن گئے، یہ بالکل نہیں ہے. ڈسپلن قائم کرنے کے واسطے ہے اور کچھ نہیں. میں بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا امیر تو کوئی نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی امیر اسلامی تاریخ میں، افریقہ وہ جو ہے وہاں سے لے کر اور کہاں تک، عراق کے اس بارڈر تک، ایران تک پہنچ گئی تھی حکومت، اور ادھر شمال سے لے کر جنوب یمن تک، اتنی بڑی حکومت کا مالک جو بنا بیٹھا ہو، اس سے بڑا امیر کون ہوگا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک مسئلہ آیا، اور مسئلہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کل اور پرسوں کی ہماری تفسیر میں MCC میں آ جائے سورۃ الحشر میں وہ مسئلہ تھا
مال فے کی تقسیم کا. مال فے کے میں تفصیل میں نہیں جاتا. یوں ہے اصل میں کہ مصر اور شام اور عراق جب فتح ہوئے، ان کی جو پراپرٹیز تھیں، جائیدادیں تھیں، اور وہ تو اسلامی حکومت بن گئی تھی نا، سمجھ میں آ رہی نہیں بات. ان کی جائیدادوں کی تقسیم کیسے ہو؟ بعض صحابہ کہتے تھے فوجیوں میں تقسیم کر دو جنہوں نے اپنی جانیں لڑا کر ان ملکوں کو فتح کیا ہے. کیوں؟ قرآن میں حکم ہے غنیمت کا، مال غنیمت کی تقسیم اسی طرح ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. 5واں حصہ نکال دو اور باقی 4 حصے جو ہیں اس کی تقسیم فوجیوں میں کر دو جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا. بعض صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے. بعض دوسرے صحابہ حضرت طلحہ، حضرت علی رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان، وہ کہتے تھے نہیں، اس طرح تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ اس کو محفوظ کیا جائے پوری مسلم کمیونٹی کے واسطے اور آنے والی نسلوں کے واسطے. سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہے نہیں؟ آنے والی نسلوں کے واسطے یہ لفظ کتابوں میں موجود ہے. حضرت عمر کی رائے یہی ہو. اب اس پر انہوں نے ہنگامہ کیا، صاحب آپ جو ہیں یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم ہے یہ کہ جن کا حق ہے ان کو حق نہ دیں. یہ وہ دور ہے کہ کہاں تو حضرت عمر کا معاملہ یہ کہ حضرت عمر جہاں جا کر کسی کو دیکھا کوڑا نکالنے کا، اچھا خبر لوں. وہ عمر کا معاملہ کہ اورینٹلسٹ نے یہ کہا کہ عمر کے ہاتھ میں تو ہر وقت کوڑا رہتا تھا کہ ہر حق ناحق بات پہ کوڑا برسا دیتے تھے. اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے بدنام کرنے میں. لیکن بات یہ ہے کہ جو عمر ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس عمر کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ اس عمر کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں. اور عمر نے سنا رضی اللہ عنہ، جب دیکھا کہ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں، مجلس شورا کا اجلاس طلب کر لیا. اور مجلس شورا جو تھی وہ کسی کوئی یہ نہیں تھا کہ جناب وہ بیلٹ پیپر اور الیکشن پلیکشن اور اس کے واسطے جو ہے وہ کیمپین اور فلانا ڈھماکہ یہ آفتیں ہوتی تھیں، بلکہ اپنے اسلام اور تقوی کی بنیاد پر جو پوری کمیونٹی کے اندر مشہور تھے، سمجھ میں آیا، وہی مجلس شورا کے ممبر تھے. بس ختم. یہی تھا اہل بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، مہاجرین، تو یہ لوگ وہ تھے عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو مقدم کیا جاتا تھا. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، بھلا بتائیے آپ، بعض عمر والے صحابہ اس مجلس شورا کے ممبر نہیں تھے، عمر والے صحابہ، لیکن نوجوان اس مجلس شورا کے ممبر ہیں. حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر بھی اس کے ممبر ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ بیٹے تھے، اگر اس لیے کہ وہ بیٹے تھے تو عمر کے بعد جب نا عمر کی زندگی میں جب ان کو حملہ کیا گیا تھا، اس نے ان پر جو حملہ کیا تھا نا، کہ سمجھ میں آیا اس نے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ میں مرا. لوگوں نے کہا کہ ابن عمر کو اپنا جانشین بنا دیجیے. کیسا نازک وقت تھا، جان نکل رہی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنا کسی کو جانشین بنانا ہے. عمر نے اس وقت بھی ہوش مندی کے ساتھ کہا کہ نہیں، کہ میرا ابن عمر نہیں ہو سکتا اس کے قابل، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امیر بنایا جائے. حالانکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود مجلس شورا کے ممبر رہے ہیں، اور وہ کس لیے رہے ہیں؟ علم اور فضل کی بنیاد پر. فقہاء صحابہ میں جن کا نام آتا ہے وہ اس میں ابن عمر بھی ہیں. اس بنیاد پر مجلس شورا کے ممبر ہیں، اور کہیں کہیں وہ ابا جان سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور کہیں کہیں موافقت بھی کرتے ہیں. یہ تھی بات ابن عمر کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ علم اور فضل کی بنیاد پر مجلس شورا بلایا حضرت عمر نے. میں اس بات کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے امیر صاحب کا کیا حال تھا. حضرت عمر نے وہاں تقریر کی اور کہا کہ میں نے آپ حضرات کو جو زحمت دی ہے تشریف آوری کی، وہ اس لیے دی ہے کہ اس امانت کو اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شیئر کریں جو امانت آپ کے معاملات کو نمٹانے کے واسطے جو بطور ذمہ داری کے مجھ کو دی گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھتا ہوں اس میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری رائے کے موافقت ہی کریں اور میرے مشورے پر آپ چلیں. آپ کو آزادی ہے، چاہے آپ میری رائے کی موافقت کریں اور چاہے مخالفت کریں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے
آپ اس دور میں اہل حق ہیں، حق کا اقرار کرنے والے ہیں. یہ بات حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح ہے. کتنے دن تک وہ مجلس شورا چلی؟ 3 دن تک. 3 دن ایک مسئلے پر مجلس شورا کے اجلاس، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا فیصلہ. وہی مختلف باتیں آ رہی ہیں. کوئی تو دلیل دیتا ہے غزوہ خیبر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جائیدادوں اور پراپرٹیز کی تقسیم اس طرح کی تھی، لہذا آپ بھی اس طرح کیجیے. اور کوئی جو ہے وہ کہتا ہے دوسرے مسائل، دوسرے دلیلیں لاتا ہے. دلیلیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے اختلاف ہے. تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے مجلس شورا کے اجلاس میں، اور حضرت عمر نے فرمایا مجھے اللہ کی کتاب سے ایک بات مل گئی ہے. کیا مل گئی ہے؟ وہ انہوں نے وہاں پیش کیا. یہ ہے سورہ الحشر سے آیتیں پڑھ کے سنائی. یہ ہے جو اللہ نے فرمایا. کیا دور تھا وہ واقعی. وہ سوچئے اس کے لیے. بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش، جس مجلس شورا کا اجلاس 3 دن تک ہو رہا ہو اور کس طرح کی دلیلیں نہ آئی ہوں اور کتنے جذبات اس کے اندر سمجھ میں انوالو نہ ہو چکے ہوں، جبکہ مسئلہ مالیات سے متعلق ہے. اور مال بھی کہاں کہاں کا؟ مصر، پورا عراق اور سیریا اور ترکی کے بارڈر تک پہنچ چکا ہے مسئلہ. سمجھ میں آیا؟ اتنی پورے سرزمین کے اور جو مال و دولت ہے پوری کی تقسیم کا مسئلہ ہے. چھوٹا مسئلہ ہے، بڑا ہے. 3 دن تک بحث چل رہی ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت آسانی سے ہو گیا ہوگا؟ لیکن جب حضرت عمر نے کہا قرآن میں مجھے یہ مسئلہ اس طرح سے ملا ہے، آپ سمجھیے کہ وہ آیتیں سنی اور سب نے ایک دم گردنیں چکا دی اور فیصلہ وہ ہو گیا. فوراً فیصلہ ہو گیا. امیر المومنین آپ صحیح کہہ رہے تھے، واقعی قرآن میں مسئلہ اسی طرح ہے. جو یوں کہتے تھے کہ تقسیم کر دی، جو انہوں نے بات ختم کر دیا تھی، فوراً فیصلہ ہو گیا. یہ تھا وہ مقدس دور. میں کہتا ہوں کہ عمر جو تھے سب سے بڑے، ان کی حالت یہ تھی کہ میں نہیں کہتا کہ تم میری موافقت کرو، تم آزاد ہو اس لیے کہ تم لوگ حق والے ہو. یہ حضرت عمر کا معاملہ تھا. ایک بڑھیا بھی کہہ دیتی اے عمر تم نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا؟ مہر کے معاملے میں تم نے پابندی کیسے لگائی عورتوں کے مہر کے بارے میں؟ قرآن شریف میں تو یہ ہے. عمر نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، بڑی بھی واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ابھی آپ کچھ ہفتے ہوئے سن چکے ہیں کہ ایک عورت، سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں آپ کے یہاں نہیں مسئلہ ہے، وہ تو دوسری کا MCC میں ہے. وہ سورہ مجادلہ، سورہ المجادلہ جو ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ایک عورت کا مسئلہ ہے. وہاں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوہر جو بوڑھا، بتائیے اس نے 3 اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس نے اب آ کر کہیں کہہ دیا تو میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی کمر. انتی علیہ کا ظہر امی، یہ ایک لفظ تھا جو پہلے سے بولا جایا کرتا تھا. جب یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اب سمجھا جاتا تھا یہ عورت ہمیشہ کے واسطے حرام ہو گئی. سمجھ میں ہمیشہ کے لیے، اب کوئی صورت اس کے حلال ہونے کی نہیں. تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کر دیا، انتی علیہ کا ظہر امی. اب وہ آتے روتی کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے میرا کیا ہوگا؟ ساری عمر تو ان کے ساتھ گزاری ہے، میرے بچے ہیں، میں چھوڑ کے کہاں چلی جاؤں؟ آپ کے پاس اس وقت تک اس بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے میرا خیال یہ کہ تم حرام ہو گئی ہو، کہ ایک روایت میں آتا ہے مجھے اس بارے میں آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ سے اس نے اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتی ہے. تو آگے کیا ہے اب سنیے، میں آپ کو بتاؤں. ایک روز چلے جا رہے ہیں اور صحابہ کا مجمع سب کچھ چھوڑ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے اور وہ سب پورا مجمع روک بڑے اطمینان 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تو یہ لوگ کہنے لگے ارے بڑی بھی سارے مجمع کو اپنی وجہ سے روکا تھا.
حضرت عمر نے کہا یہ وہ ہے کہ جس کی بات کو ساتوں عمر کی کیا مجال ہے؟ کہا کہ اگر 24 گھنٹے مجھے رو کے نمازوں کے اوقات میں اس کو اجازت لے کر جاتا 24 گھنٹے جو اتنی بڑی مملکت کا حاکم ہو اور امیر ہو وہ ایک بڑھیا کے کہنے پہ کھڑا ہو. میں نے کہا کہ یہ خالی اسلام میں عمارت جو ہے وہ ایک ڈسپلن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، بلکہ واقعی ہے کہ امیر کی جان تو اور مصیبت میں ہے. شاید میں یہ واقعہ میں بتلا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث کے سبق میں کہیں میں بتلا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز سفر حج کے دوران میدان میں لیٹ گئے اور تکیے کو، وہ تکیہ کیا تھا جس پہ لیٹے ہیں، یاد ہے وہ واقعہ، ریت کو ہاتھوں سے سمیٹ کر ایک جگہ اسے اونچا کر دیا اور اس پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. یہ امیر المومنین، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ امت اب بڑھ گئی ہے اور عمر بڑا کمزور ہو گیا ہے، بس اب مجھے اٹھا لے، اب یہ بوجھ اٹھتا نہیں. اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے. اگر یہ بادشاہت کی چکی ہوتی تو اللہ میاں سے تو اور دعا کرتے اے اللہ میاں میری عمر اور بڑھا دے، بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن یہ نہیں مسئلہ، وہ بوجھ ہے امت کا. تو آج اصل میں صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ اس نقشے کو امیروں نے بھی بدل دیا، فقیروں نے بھی بدل دیا. امیروں نے جب سے اپنے آپ کو واقعتاً حاکم اور خداوند بنا دیا ہے تو بیچارے غریب غربا کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے کو غلام ہی سمجھیں گے اور کیا سمجھیں گے. تو بگاڑا ہے ہم نے. اس بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم جب، اور آپ یا کوئی بھی آدمی آ کر، میں تو کہتا ہوں اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن نبی کو جو پریشانیاں کفار میں پیش آئیں اپنی بات کو پہنچانے میں، آج اگر کوئی نبی آنا ہوتا مطلب تجدید کرنے کے واسطے دین کی، تو ہمارا حال اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا شاید، خدا نہ خواستہ. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہرحال یہ تو ہیں اس کے مطلب وہ مختلف پہلو، لیکن بہرحال یہ واجب ہے. اس کے لیے تدبیریں کرنا وہ تو ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو اس کے واسطے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہم جو ہے وہ اگر انفرادی معاملات میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ دینا پڑے گا نہیں. اور روزہ نہیں رکھیں گے جواب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ تو یہ میں نے کہا اگر انفرادی زندگی کے مسائل اس کی جواب دہی ہم کو کرنی ہے تو اجتماعی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کی جواب دہی کیوں نہ کرنی پڑے گی. ہاں یہ بے شک ہے کہ اگر ہم نے اپنی سی کوشش پازیٹیو مثبت کر لی اور اسی دوران ہماری جان نکل گئی اور وہ نظام نہ قائم ہو سکا تو پھر بے شک اللہ کے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں خداوندہ ہم نے تو کوشش کی تھی، جتنی عمر ہماری تھی اس میں ہم نے کوشش کر لی. تو بات ٹھیک، کوشش کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے مت دیکھیے کہ ایک چنا جو ہے بھاڑ میں کیا وہ گل کھلائے گا. نہیں بھائی، چنے کی بات الگ ہے لیکن شمع سے شمع جلتی ہے. ایک محلے کے لوگ اگر ایک نظام کو قائم کر لیں گے، دوسرے محلے والے شروع کریں گے، تیسرے شروع کریں گے، ایک شہر والے کریں گے، دوسرے شہر والے کریں گے. جب ہم عمارت کی بات کرتے ہیں تو پورے یونائٹڈ اسٹیٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بلکہ اور تو اور پوری دنیا کے خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے ہیں. ارے بھائی پہلے ایک محلے کو تو ٹھیک کر لو، ایک محلے ایک مسجد میں تو کوئی نظام صحیح ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسری مسجد. ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو یونٹس ہیں وہ مل کر بڑا یونٹ بن جائے، لیکن بڑے یونٹ کو ایک دم کیسے بنا لو گے تم؟ تو اس واسطے بہرحال یہاں اس پر بات چل رہی تھی کہ ہجرت کا مسئلہ تھا. روک دوں اور 15-20 منٹ تفسیر کروں کہ اس کو چلاؤں، اس حدیث کو پورا کر لوں. اچھا، ہجرت کا مسئلہ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہجرت کی ایک وجہ تو وہ تھی کہ کسی کا مسلمان ہونا پکا ہوتا ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے، ایک قربانی دینی پڑ رہی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظام اجتماعی اسلام کا قائم کرنا تھا. یہ تھی وہ بات جس کو میں نے پوری اتنی لمبی چوڑی اس سے لایا. تبلیغ تو دین کے مکے میں بھی ہو رہی تھی، تھوڑی ہو رہی تھی، بہت ہو رہی تھی، لیکن آخر آپ مکے چھوڑ کر کے طائف کیوں گئے؟ اور جب طائف والوں نے، اور ایک اور نقطہ بتاؤں میں آپ کو، طائف میں آپ نے سب سے پہلے کن سے ملاقات کی؟ اور سیرت پڑھنے والوں کچھ تو بولو، کس سے؟ عمرا سے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟
ارے بھائی تبلیغ اسلام کرنی تھی، کلمے کی تبلیغ کرنی تھی، جو راستے میں ملتا اس کو پکڑتے، لیکن آپ نے وہاں جا کر کے جو وہاں کے جو ہیں حکام، آپ نے ان سے کیوں بات کی؟ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ دارالاسلام نہیں بن پا رہا تھا۔ دارالاسلام بنتا تو پورا اسلامی اجتماعی نظام وہاں قائم ہوتا، اور نبی کو دنیا سے جانا کب ہے؟ نبی کی جو ضرورت ہے دنیا میں وہ کب پوری ہوگی؟ جب انفرادی اور اجتماعی اسلامی نظام قائم ہو جائے۔ بات سمجھ آئی نہیں بات؟ تو انفرادی تبلیغ دین کی، اور اس سے انفرادی اور انڈیویجول جو مسائل ہیں اسلام کے، ان کی تو اشاعت اور تبلیغ اور تربیت مکے میں بھی ہو رہی تھی۔ ضرورت تھی ایسی جگہ، ایسے حالات کی اور ایسی جگہ کی جہاں وہ اسلام کا وہ نظام بھی قائم ہو جو کمیونٹی سے متعلق ہے، اور وہ بھی وہ کون سا کہ جہاں اسلام طاقت اور قوت میں ہو کہ مجرموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر نبی یہ کام چھوڑ جاتا تو کون کرتا؟ کس طرح ہوتا ہے اسلام مکمل؟ اسلام کے مکمل ہونے کی صورت وہی ہے کہ انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں پھر کہاں طاقت اور قوت کے ساتھ ہے اور کہاں طاقت اور قوت کے ساتھ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں پیغمبر اپنی زندگی میں اس کے لیے ایک اسوہ بنا جائیں۔ مکی زندگی جو ہے قبل ہجرت، مسلمان طاقت اور قوت میں ہیں؟ نہیں ہے، مگر کیا ہر ایک تتر بتر ہے کہ نبی کی عمارت کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں طاقت اور قوت میں نہیں، مگر پھر بھی ڈسپلن ہے۔ مدینے میں آئے طاقت اور قوت میں ہے اور وہاں بھی ڈسپلن ہے۔ اس نظام کو قائم کرنا تھا، اس لیے آج طائف تشریف لے گئے، اور آپ نے وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے ان حاکموں سے بات کرنی چاہیے، بھائی اگر یہ ہو جاتے ہیں راضی تو یہاں وہ کام پورا ہو جائے گا جو مکے میں نہیں ہو رہا، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اللہ میاں نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے وہیں سے دھتکار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مایوس ہو کر اور تھکے، اور وہ تھکن جو تھی وہ اپنے زخموں کی نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں آپ وہ لفظ، وہ جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں، پڑھ لیجئے وہ دعا تو واقعی ہے، میں تو جب پڑھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے۔ وہ دعا عجیب دعا ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طائف سے لوٹتے وقت وہ باغ میں بیٹھ کر جو کی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا تو بڑی عجیب ہے۔ وہ زخموں کی تکلیف نہیں تھی، وہ تکلیف تھی وہ ایک امید لے کر جو گئے تھے، وہ امیدوں پر جو پانی پھرا وہاں، اس کی تکلیف تھی۔ اب کہاں جاؤں؟ اور پھر مکے والوں کو تو پتہ چلی گیا، چلے گا نہیں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ویسی تو نہیں تھی کہ چھپ چھپاتے چلے گئے، چھپ چھپاتے آ گئے، تو پیچھے لگے ہوئے تھے دشمن ہر وقت۔ تو مکے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے چھوڑ کر طائف گئے تھے، لو طائف سے بھی واپس آ گئے، اب مکے میں کیا منہ رہ جائے گا؟ ہوا نہ ہوا؟ اسی بات سے تو آپ وہاں ٹھہرے تھے۔ تو پھر ایک شخص نے کیا پوچھا، کیا بات ہے اس حالت میں، کیا ہے کہ میں جاؤں کیسے مکے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری حفاظت میں چلو۔ انہوں نے جا کر اعلان کیا کہ محمد میری امانت میں ہے۔ یہ تھی وہ پوزیشن میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور مدینے میں بھی وہ پھر آپ نے یہ نہیں کیا کہ پہلے پہنچ جائیں کیونکہ ایک تجربہ طائف کا ہو چکا تھا، آپ خود ہی تشریف لائے، بلکہ یہ ہوا کہ وہاں سے جو گروپ آئے، قافلے آئے حج کے لیے، ان سے آپ نے روابط قائم کیے۔ کیوں؟ مدینہ صرف اتنا ہی نہیں کہ دور تھا اور طائف قریب تھا۔ خوب سن لیجیے، آپ کو میں سیرت کی میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ملیں گی، لیکن واقعات ملیں گے، اس میں آپ اس طرح غور کریں۔ طائف سے آپ کی کوئی قرابت نہیں تھی، رشتہ نہیں تھا، کوئی قرابت نہیں تھی سوائے سے کہ وہ بھی قریش، مگر مدینے سے، ارے سن رہے نہیں، مدینے سے آپ کا رشتہ تھا کہ نہیں تھا؟ یثرب سے کیا تھا؟ ننیال تھی۔ سمجھ میں آیا؟ تو آپ اگر طائف میں ناکام ہو گئے تو براہ راست آپ خود کیوں پہلے نہیں پہنچے مدینے کے اندر؟ آپ کا تو رشتہ وہاں تھا، جا سکتے تھے، مگر وہ ہمارے یہاں محاورہ ہے اردو میں، دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک مار کے پیتا ہوتا نا، ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نہیں، خود نہیں جائیں گے، بلکہ یہ کہ جو قافلے آئے آپ نے ان سے روابط قائم کیے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں کی۔ تو اب انہوں نے سلسلہ چلا اور دوسرے سال اور آئے کچھ لوگ، ان اور تعداد بڑھی، اور آخر کار مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پہلے سال بھیجا گیا تھا پہلی دفعہ، اور انہوں نے جو ہے وہ 7 سے 70 بنا دی الحمدللہ اپنی محنتوں سے، اور وہ جماعت تیار کر دی، اور وہ یوں کہیے کہ وہ زمین تیار کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور وہاں وہ نظام قائم کر دیں اسلام کا، کہ جو نظام مکے میں نہیں قائم ہو رہا تھا، وہ نظام بنانا تھا۔ اچھا صاحب، وہ نظام کیسے بنتا؟ مسلمان جس کا دل چاہے طائف میں رہے، جس کا جی چاہے مکہ میں رہے، جس کا جی چاہے جو ہے خیبر میں رہے، جس کا دل چاہے مدینے میں رہے، تو نظام بنے گا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اس وقت جو اس
گھر کو بنانا ہے اسلام کے، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی یہیں آ کر بسے. یہ تھی وہ بات. اس لیے ہجرت اس وقت فرض تھی. یہ ہے وہ اب آئی بات. جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہوا تو اب مدینہ صرف نہ رہا دارالاسلام، بلکہ پورا جزیرۃ العرب پورا دارالاسلام بن گیا. بن گیا نہیں بن گیا؟ اس لیے وہ ہجرت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا فتح مکہ کے دن. تو لا ہجرت کے معنی یہ نہیں کہ اب ہجرت کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ ہجرت کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو اب تک چلی آتی تھی. یہ ہے لا ہجرت. تو فرمایا کہ لا ہجرت ولکن جہاد ونیت، لیکن ہاں جہاد بھی ہے وہ قیامت تک ہے، اور نیت بھی ہے. نیت کہیں کی؟ ہجرت. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایسے حالات، نیت رہنی چاہیے. نیت کیا رہنی چاہیے کہ کبھی بھی اگر کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسلامی اعتبار سے وہاں ہمارے لیے رہنا نقصان دہ ہو، ایسے کہ ہم ہجرت کے لیے پھر بھی تیار ہیں. یہ ہے وہ نیت کے معنی، جہاد اور نیت. اور فرمایا جب تم کو کسی جہاد کے لیے بلایا جائے، اس کو نفیر کہتے ہیں. جب کسی کو جنگ کے لیے واسطے بلایا جاتا تھا تو اعلان جو ہوتا تھا نا شہر کے اندر، تو کہتے ان نفیر ان نفیر. یہ تھا اعلان اس زمانے میں جنگ کا. تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں جو بھی جنگ میں جانے والے، تو وہ سن سن کر سب لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. لشکر کی ترتیب ہوتی تھی. تو جب تم کو جنگ کے لیے بلایا جائے تو نکل پڑا کرو. اور آپ نے فرمایا فتح مکہ کے دن کہ یہ شہر، کون سا شہر؟ مکہ. یہ شہر اللہ نے اس دن، جس دن آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی ہے، لفظ بہت اہم ہے، آسمانوں اور زمین کی جس دن پیدائش ہوئی اسی دن اللہ نے اس شہر کو حرم بنا دیا ہے. یہ زمین حرم مکہ جو ہے، سو وہ اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہے. یا حرام جو ہے وہ عزت کے واسطے استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ جس چیز کو حرام کہتے ہیں اس کے معنی بھی کیا ہے؟ اس کو ٹچ مت کرو. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مطلب. اسی طرح سے اس کے احترام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو. قیامت تک کے واسطے وہ اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہے. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اور فرمایا مجھ سے پہلے اس شہر کے اندر کسی کے لیے قتال حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی حلال نہیں سوائے دن کے کچھ حصے کے. وہ کون سا دن؟ جس دن مکہ فتح ہوا اور تھوڑا سا وقت چڑھتے دن آپ داخل ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، رات آپ نے قریب مکہ گزاری تھی، چڑھتے دن میں داخل ہوئے تھے. بس اتنا حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس کی اجازت تھی کہ اگر لڑائی لڑنی پڑ جائے تو لڑائی لڑی جائے. تو فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے حلال تھا اور نہ میرے لیے حلال تھا سوائے دن کے تھوڑے سے حصے کے. بھائی اسلام کی نسبت سے مکے کا احترام ہے نا، سمجھا؟ اور اسلامی کو کا مرکز اس کو بننا ہے، تو اسی کے خاطر تھوڑی دیر کے واسطے ایگزمپشن مل گئی ہے کہ آج تھوڑی دیر کے واسطے اجازت ملتی ہے کہ اگر قتال ہو جائے تو اس سے گناہ نہ ہوگا. مطلب یہ ہوا اس کے احترام کے خلاف نہ ہوگا. اب اسی کی عزت کے واسطے تو لڑ رہے ہیں، تو پھر بے عزتی کہاں ہوگی؟ نقطہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّنْهَا فَهُوَ حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ. پھر آپ نے فرماتے ہیں سو قیامت تک کے واسطے وہ اللہ کے حرام کرنے سے وہ حرم بن گیا ہے، اور نہ تو اس کا کوئی کانٹا بھی کاٹا جائے گا، کانٹے تک نہیں توڑے جا سکتے حدود حرم کے اندر، اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا. شکار کرنا تو الگ رہا، یعنی مطلب کیا ہے سمجھے نہیں؟ ایک تو شکار کرنے کے معنی کیا ہوا ہے وہیں بندوق کو لے لو اور حرم کے اندر مار دو، وہ تو ہے ہی نہیں جائز. یہ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا خو یہاں بہت شکار اکٹھے ہو رہے ہیں، سب کو گھیر گھیر کے لے جاؤ حرم سے باہر، وہاں جا کے شکار کریں گے. یہ بھی نہیں. یہ ہے وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ، اس کے شکار کو حرم کے ان کو گھیرا بھی نہیں جائے گا. وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ، کسی کی گری پڑی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں لقطہ. کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، وہ لقطہ کہلاتا ہے. تو فرمایا نہ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے اس کو پہچان لیا ہے. کیا پہچان لیا ہے؟ کہ یہ میری ہے یا میرے بھائی کی ہے، میں نے جا کر اس کو دے دوں. بھائی جو بھی ہے، دوست کی ہے، جو بھی، مطلب یہ کہ اس کا مالک کون ہے وہ پہچان لیا جائے، اس کے لیے اجازت ہے. ورنہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہنے دی جائے، اس کو اٹھانا جائز نہیں حرم کے اندر.
اور جگہ بھی ہے مگر یہ کر سکتے ہیں کہ حفاظت کے لیے اٹھا لیجئے، اور جگہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن حرم میں یہ بھی نہیں ہو سکتا. حدود حرم میں جو چیز جہاں پڑی میں چھوڑ دیجئے. ولا یختلا خلاها، اور فرمایا کہ اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی. فقال العباس، حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ اس حدیث کے وقت موجود تھے، عرض سے یا رسول اللہ مگر اذخر ایک خاص قسم کی گھاس ہے جو حرم میں پیدا ہوتی ہے اور کہیں نہیں. تو اس کے لیے کہا مگر اذخر اس واسطے کہ وہ ہمارا ایندھن بھی بنتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا تھا؟ آپ نے ہندوستان میں دیکھا وہ چھپر جو بنتے ہیں، چھپر وہ خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس سے بنتے ہیں. عرب میں اذخر کچھ اسی طرح کی گھاس تھی، وہ چھپروں کے بنانے میں استعمال ہوتی تھی. تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا الا الاذخر، ہاں بے شک اذخر جو ہے وہ ایگزمپٹ ہے کیونکہ وہ ایک ضرورت کے واسطے کاٹی جا رہی ہے، ورنہ لوگوں کی ضرورتیں رک جائیں گی. آپ نے اس کی اجازت دی. بس چلیے وہ صفحہ نمبر 599، دوسری فصل، حدیث نمبر 2593. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ ان يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحدیبیہ فی عمرۃ القضاء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ حدیبیہ والے سال میں جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں، عمرہ قضا میں جو اگلے سال ہوا اس کے بدلے میں بھی وہ اس کے بدلے میں قربانی دیں. یہ حدیث جو پہلی فصل میں گزر چکی ہے، پہلے فصل کی پہلی حدیث ابن عباس کی، تو وہ بخاری کی روایت ہے اور یہ بخاری کی روایت میں نہیں ہے مگر مضمون تقریباً وہی ہے، یہاں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. حاصل یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو اس کو قربانی کر دینی ہے، مگر جب وہ قضا کرے گا اس حج کی اور عمرے کی تب پھر اس کو قربانی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہو جائے. وعن الحجاج ابن عمرو الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کسر او عرج فقد حل وعلی الحج من قابل. حجاج ابن عمرو الانصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے. حلال ہو جانے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی حج کو یا عمرے کو وہ ملتوی کر دے اور احرام سے باہر ہو جائے. وعلی الحج من قابل، اور اگلے سال جو ہے وہ اس کے اوپر حج کرنا واجب ہوگا. حنفیہ کا مسلک یہی ہے. میں شروع میں بتلا چکا تھا کہ اس میں فقہا جو ہیں وہ دو رائے رکھتے ہیں. احصار، یہ باب کون سا چل رہا ہے؟ حج سے رکاوٹ کا احصار، جس کو شریعت کی اسلامیہ اور حدیث میں احصار کہا گیا. تو میں نے کہا تھا کہ فقہا جو ہیں ان کی دو رائے ہیں. کچھ لوگ تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ احصار ہوتا ہی ہے دشمن کے روکنے سے. اگر دشمن روکے حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے تو یہ احصار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو آپ رک گئے تھے، تو یہ ہے احصار. اور بقیہ اور کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ان کے نزدیک احصار میں نہیں آتی. حنفیہ یہ کہتے ہیں، ایک تو مسئلہ اختلاف کا یہ ہے. دوسرا یہ آیا محصر جو ہے یعنی جس کو روک دیا گیا ہے حج یا عمرے سے، اس پر اگلے سال حج اور عمرہ کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ واجب نہیں. حنفیہ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ احصار کے تعلق سے تو ان کے ہاں گنجائش بہت وسعت ہے. کیا مطلب؟ کہ دشمن روکے تب بھی احصار ہے. ایسا مرض کہ جس کی وجہ سے آدمی سفر نہ کر سکے، ارکان حج اور عمرہ نہ ادا کر سکے، ان کے نزدیک وہ بھی احصار ہے.
یہاں تو ان کے یہاں وسعت پائی جاتی ہے. لیکن جہاں تک اس عمرے یا حج کا جو نہیں کیا جا سکا بربنا عذر، وہ اس میں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ آئندہ اس کو ادا کرنا واجب ہے. یہ ان کا کہنا ہے. یہ حدیث جو ہے دونوں مسئلوں میں حنفیہ کی تائید کر رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے ٹانگ کی یا لنگڑا ہو جائے حلال ہو جائے، کیا مطلب؟ احسار پایا گیا. تو حدیث نے خود بتلا دیا کہ محض دشمن کے روکنے سے احسار نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اگر اور عذر بیماری کا لگ جائے تو بھی احسار ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات جو ہے کہ آئندہ وہ حج اور عمرہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے اسی حدیث میں کہ کہا کہ وہ وعلی الحج من قابل، آئندہ سال اس کو حج کرنا ہوگا. آگے ہے اسی حدیث کا کے تعلق سے آگے لفظ آ رہا ہے وزاد ابو داود فی روایت اخرى او مرضہ. ابو داود نے ایک دوسرے روایت میں جو اضافہ کیا ہے اسی روایت میں ایک لفظ کا، اور وہ ہے او مرضہ کا. کیا مطلب؟ اب عبارت یہ ہو جائے گی کہ جس کی ہڈی ٹوٹ جائے ٹانگ کی، یہ لنگڑا ہو جائے یا بیمار ہو جائے، ایسا بیمار کہ جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکے یا وہ حج اور عمرے کے ارکان نہ ادا کر سکے. اب بالکل بات کلیئر ہو گئی کہ اور کوئی بھی عذر اس کا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے حج اور عمرہ نہ ہو سکے، وہ احسار وہاں پایا جائے گا. وجوب تو فوراً ہو جاتا ہے. جیسے کسی مثلا سمجھ لیجئے کسی کے پاس مال آ جائے، تو مال جب ہے، موت ہے، کوئی اور عذر نہ پیش آ جائے، یہ تو مسئلہ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب عمل تو ہے، ایک ہے وجوب عمل اور ایک ہے وجوب ادا، دو الگ الگ چیزیں. عمل تو واجب ہو جانا الگ چیز ہے، اور اس کی ادائیگی بھی فوراً واجب ہو وہ ایک الگ چیز. سمجھ میں آیا؟ مثلا سمجھ لیجیے نماز، ظہر کا وقت آیا، اب ظہر کی جو ہے نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی، اور وقت فوراً فرض ہو گئی تو وقت کے اندر اندر اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے. اگر وقت کے اندر ادا نہ کیا گیا تو قضا ہو جائے گی. ہو گئی بات. بعض دوسرے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجب ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی وقت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کنڈیشن ہے جس کے پائے جانے سے واجب ہو گیا، لیکن ادا کرنا فوراً واجب نہیں، جب چاہے ادا کر لے. مثلا سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ تلاوت میں کیا صورت ہے کہ جب کسی نے وہ آیت سجدہ تلاوت کی، سجدہ تو واجب ہو گیا، مگر فوراً ضروری نہیں ہے کہ اس کو ادا کرے، جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا. تو وجوب عمل ہے لیکن وجوب ادا جو ہے وہ فوراً نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جس وقت سال گزر گیا اس مال کے اوپر، سال جیسے ہی گزرے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن یہ واجب نہیں کہ ابھی ادا کرو. سمجھ میں یہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ادا کر دے، 2 مہینے بعد ادا کرے، 3 مہینے کے بعد ادا کرے، جب بھی ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگی. تو عمل واجب ہو گیا لیکن ادا کرنا فوراً واجب نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے کہ جب بھی ادا چاہے کر لے اس کو. حج کی قضا کے معنی یہ تھے کہ جس کو شروع کیا جا چکا تھا، حج یا عمرہ شروع کیا جا چکا، سفر شروع ہو گیا یا کوئی وہاں پہنچ گیا، احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کا مطلب کیا ہوا؟ شروع ہو گیا. اب اگر نہیں کیا جا سکا اب اس کی قضا ہوگی، اس کو قضا کہیں گے. لیکن جو ظاہر ہے مطلب یہ کہ جب نامکمل ہو گیا نا، شروع کرنے کے بعد نامکمل ہو گیا، تب اس کو ادا کرنا واجب ہے، وہ ہے قضا. لیکن اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہو چکا لیکن اس نے ابھی شروع نہیں کیا، سفر نہیں شروع کیا، احرام نہیں باندھا، اب اس کے لیے جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں کہیں گے اس کو. وعن عبد الرحمن ابن یعمر الدؤلی قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع
قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ایام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه رواه الترمذی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات جو ہے وہ تابع ہے دن کے۔ مثلا آج جو تاریخ ہے سفر کی 7 تاریخ ہے اور اگست کی بھی 7 تاریخ ہے، تو سولار کیلنڈر کے حساب سے تو یہ 7 تاریخ کب شروع ہوئی؟ رات کے 12 بجے بھی۔ اچھا 8 ٹھیک ہے، 8 تاریخ، تو 8 تاریخ جو ہے وہ رات کے 12 بجے شروع ہو چکی، اور سفر کی 8 تاریخ کل مغرب سے شروع ہو چکی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں نا بھائی، چاند جب دیکھتے ہیں، چاند کب دیکھتے ہیں؟ مغرب کے وقت میں، اس وقت سے مہینہ شروع ہو جاتا۔ تو دن جو ہے وہ تابع ہے گزشتہ رات کے۔ 12 سال کے 12 مہینے یہی قصہ ہے، سوائے ایک دن کے۔ ایک دن وہ ہے، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، صرف حاجیوں کے واسطے، اور وہ ہے عرفے کا دن۔ عرفے کا دن جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنے والی رات جو ہے وہ بھی اس کے تابع ہے۔ سمجھا؟ یہ ہے عرفے کے دن کی خصوصیت۔ مگر یاد رکھیے گا، یہاں میں ایک بہت اہم پوائنٹ اور بھی لا رہا ہوں، اور خدا کرے جہاں یہ مسئلہ آئے گا کبھی وہاں بھی مجھے یاد رہ جائے، ابھی چونکہ ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، اور وہ یہ کہ عرفے کے دن کی خصوصیت یہ یاد رہے گا نا، اور دوسرے میں نے کہا صرف حاجیوں کے لیے یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ حج نام ہے عرفات میں پہنچنے کا۔ کب تک؟ جس نے جمعہ والی رات میں بھی عرفات کو پا لیا، فجر کے نکلنے سے پہلے بھی اس نے حج کو پا لیا۔ جمعہ کی رات کہلاتی ہے مزدلفے والی رات، سمجھا؟ یعنی 10 تاریخ کی، ذی الحج کی 10 تاریخ کی پہلی رات جو ہے جو مزدلفہ میں گزرتی، اگرچہ وہ رات جو ہے وہ مزدلفے کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 9 تاریخ کو عرفات میں نہیں جا سکا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ 10 ذی الحج کی پہلی والی رات جو ہے جو مزدلفے کی رات ہے، اس کے کسی حصے میں بھی اگر عرفات میں پہنچ گیا تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ صرف عرفات کے دن کی خصوصیت ہے۔ ظاہر ہے ہجوم ہے، عذر ہے، کوئی شخص نہیں پہنچ سکا وقت پر، تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس کو وہاں جانا ہے، اور اس جگہ پہنچے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ آنے والی رات کو بھی دن کے تابع کر دیا۔ ٹائم جو ہے وہ بڑھ گیا، 24 گھنٹے کا ہو گیا۔ اب اس 24 گھنٹے کے اس حصے میں 24 گھنٹہ نہ صحیح اگر 9 تاریخ کے دوپہر سے مان لیا جائے تو بہرحال یہ کہ کم سے کم ایک اتنا بڑا حصہ اس کو مل گیا کہ کسی بھی وقت میں وہ پہنچ جائے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حاجیوں کی خصوصیت ہے۔ یہ میں خاص طور پر اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ لوگ آج کل یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ بقرعید میں فالو کرو تم کس کو؟ حج کو، اس لیے کہ بقرعید تابع ہے حج کے۔ جس وقت عرفات میں حجاج پہنچ جائیں گے اس کے نیکسٹ ڈے ساری دنیا کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عید الاضحیٰ ہونی چاہیے۔ یہ اجتہاد کر رہے ہیں، کوئی دلیل اس کے لیے حدیث میں نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، فقہا کے کلام میں نہیں، فقہا اولین جو ہیں ان کے کلام میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو دیکھ لیجیے آپ عرب میں یہ جو یہ ہے کہ عرفات کا دن آنے والی رات تک کے لیے، کس کے واسطے؟ صرف حاجیوں کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں یہ اس مسئلے کو ساری دنیا میں آپ نافذ کر دیں،
کہ شکاگو میں بھی آنے والی رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھا نہیں ہے؟ یہ صرف عرفات میں حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو یہ ان کے واسطے یہ رعایت رکھی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ حجاج کے واسطے عرفات میں مسائل اور ہیں اور غیر حاجیوں کے واسطے عرفات کے علاوہ دوسرے کا مسائل اور ہیں. نمبر بہت سے مسئلے ہیں. دوسرا مسئلہ جیسے آپ نے کہا وہ تو میں نے اس کو اپنے مضمون میں بھی لکھا تھا کہ بھائی کیسے تاب ہے حاجیوں کے ذمہ تو عید ہی نہیں سرے سے. یہ ہے ایسا نہ کیجیے کہ صاحب وہ اپنا رمی ومی چھوڑ کے اور وہ چھوڑ کے انہوں نے کہا چلو عید منانے جا رہے ہیں. عید نہیں ہے حاجیوں کے ذمہ. نمبر 2 عرفات کی ہم بات کر رہے ہیں. عرفات میں حاجیوں کو روزہ رکھنا کیسا؟ حرام نہیں بھائی, مکروہ ہے, مکروہ ہے. اور غیر حاجیوں کے واسطے مستحب ہے. فرق ہوا کہ نہیں؟ کہاں تابع ہوا؟ تابع ہوتا تو ان کے واسطے مکروہ ہوتا اور یہ ان کے واسطے مستحب ہوتا. تو کچھ چیزوں کے یوں کہیے کہ مطابقت یا موافقت کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ وہ تابع ہے, یہ غلط ہے. اگر 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور اس واسطے 9 تاریخ جو یوم عرفہ ہے اس دن جو ہے وہ دنیا والوں پر روزے کو مستحب قرار دیا, تو اتنی مطابقت کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے عید الاضحیٰ وہ تابع ہے حج کے. سمجھے نہیں آپ؟ یہ اسی طرح سے قربانی, شاید قربانی ہے. بتائیے حاجیوں کے ذمہ قربانی ہے کہاں؟ مسئلہ گزر چکا ہے, میں بتا چکا ہوں کہ وہ قربانی جو حاجی کرتے ہیں وہ صرف 2 طرح کے حج ہیں جن میں قربانی دینی پڑتی ہے, ایک تمتع اور ایک قران. اور میں بتلا چکا ہوں کہ وہ قربانی جو ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے. شکریہ کہاں کا؟ ایک وقت میں 2 عبادتیں کر لی, اس کا شکریہ. اور ریگولر قربانی جو ہر سال لوگوں پر واجب ہوتی وہ نہیں ہے. وہ کہاں سے تابع ہو گیا؟ مسئلہ ہی بالکل الگ ہے. تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ عرفہ ہے, یعنی حج کے عظیم ارکان میں عرفے میں پہنچنا ہے. جس نے عرفات کو پا لیا جمع والی رات یعنی مزدلفہ کی رات میں طلوع فجر سے پہلے اس نے حج پا لیا. اور آپ نے فرمایا مینا کے دن جو ہیں وہ 3 ہیں. 3 دن ہیں نا, کون کون سے 3 دن؟ 10, 11 اور 12. 3 دن ہیں. تو جو جس نے 2 دن میں جلدی کر لی, اور یہاں 10 کو آپ 10 کو الگ رکھیے, یہاں لگائیے 11, 12 اور 13. تو جس نے 2 دن کے اندر جلدی کی, جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دن میں چلا گیا وہاں سے, یعنی 11 اور 12 کو رہ کر 12 کو چلا گیا, کوئی حرج نہیں اس پر. فلا اسم علیہ. ومن تاخر, اور جس نے دیر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ 13ویں تاریخ تک رہا وہ, فلا اسم علیہ, اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر قرآن شریف میں ایک لفظ کا یہ الفاظ تو یہ قرآن کے ہیں, ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فی یومین فلا اسم علیہ, یہ قرآن کے الفاظ ہیں جو حدیث میں آ رہے ہیں. لیکن قرآن حکیم میں اس میں ایک آیت کے اندر ایک اور بھی اضافہ ہے, اور وہ ہے لمن اتقى. ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى. یہ ہے صفحہ نمبر 31 سورہ البقرہ اور آیت نمبر 203. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کا ذکر کرو متعین دنوں کے اندر. وہ دن جو ہیں وہی ہیں مینا والے. سو جس نے 2 دن کے اندر جلدی کی یعنی جلدی وہاں سے چلا گیا, فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں, فلا اسم علیہ. ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى. قرآن شریف جنہوں نے کھول لیا وہ خاص طور پر یہاں ایک چیز کو نوٹ کریں, دیکھیں. دوسرا فلا اسم علیہ جو ہے, ومن تاخر فلا اسم علیہ, اس پر جو ہے لام الف بنا ہوا ہے. آپ کو نہیں ہے قرآن شریف کیا؟ ہاں جی, ابھی بکسے میں رکھا ہے. فلا اسم علیہ لمن اتقى. تو فلا اسم علیہ جو ہے دوسرا, اس کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ لام الف بنا ہوا ہے.
کیا مطلب یہاں نہ ٹھہرو، لمن اتقا پہ جا کر ٹھہرنا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس نے 2 دن جلدی کی یعنی جلدی چلا گیا 12ویں تاریخ کو، کوئی گناہ نہیں کیا، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہرا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جس نے تقوی اختیار کیا. یہاں آ کر بات پوری ہوئی. اسی لیے فقہا نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ 13ویں تاریخ تک ٹھہرنا بہت اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. اگرچہ قرآن نے لا اسم علیہ کا لفظ دونوں جگہ استعمال کیا، مگر ایک لفظ کا اضافہ دوسری جگہ ہے، اور وہ لیمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا. گویوں کا یہ بڑی خوبصورتی سے اس طرف اشارہ ہو گیا، اگر 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہر جاؤ تو یہ تمہارے تقوی کی بات ہوگی. یہ گویا اس طرف اشارہ ہو گیا. کیوں ٹھہر رہا وہاں کون سا اس کو آرام مل رہا ہے؟ لاکھ تکلیفیں جھیل کر جو ٹھہر رہا ہے ظاہر ہے اللہ کے وہاں سے ٹھہر رہا ہے، اسی کو نام تقوی. تو جو 2 دن ٹھہر کر چلا جائے 12 تاریخ کو کوئی حرج نہیں، 13ویں کو بھی ٹھہر سکتے ہیں، مگر ایک گنا فضیلت اس سے نکل گئی ہے. آگے چلنے کے بھائی یہیں روک دیں، ہو گیا چلیے. تو اور حدیث نمبر 2597. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ مکے میں ہتھیار اٹھا کے جائے. اس لیے کہ یہ تو مسئلہ چل رہا ہے نا کہ یہ حدود حرم میں قتل کرنا، کانٹا اور گھاس وغیرہ توڑنا، یہ سب اس کی ممانعت ہے. تو اب قتل ہتھیاروں سے ہوتا، ہتھیار ہی نہ لے جاؤ حدود حرم میں. لیکن میجارٹی جو ہے علماء کی وہ تو یہ کہتی ہے کہ مطلقاً منع ہے ہتھیار لے جانا. لیکن امام حسن جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مطلقاً لے جانا منع ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے میجارٹی کا کہ بغیر ضرورت کے. اور امام حسن کا کہنا یہ ہے کہ ہر حالت میں ضرورت ہو کہ نہ ہو لے جانا جو ہے وہ منع ہے مطلقاً. جو میجارٹی علماء کی ان کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں فتح مکہ کے موقع پر ہتھیار لے کر پہنچنا، اور صحابہ وہ ضرورت تھی تو ہتھیار لے کر پہنچے تھے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ امام حسن کا کہنا جو ہے وہ بھی غلط نہیں معلوم ہوتا. منشا حدیث کا جو ہے اس کو تو امام حسن ہی کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی کہ وہ ٹھیک ہے. وجہ اس کی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ممانعت کا منشا کیا ہے. ممانعت کا منشا جو ہے وہ ہے کہ نہ، اردو میں کہتے ہیں کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے بانسری. بھائی نہ ہتھیار ہوگا نہ قتل کی نوبت آئے گی. یہ تو ہے منشا حدیث کا. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن ہتھیار کے ساتھ جانے کا مسئلہ ہے، وہ تو خصوصیت ہے اس دن کی. حدیث جو گزر چکی ہے گزشتہ ہفتے، وہ یہ جو گزشتہ ہفتے حدیث جس پر گفتگو چل رہی تھی اس میں دیکھیں آپ، اس میں ہے نہیں، اسی میں، ہاں اس میں دیکھیے آپ لائن کون سی ہے، 1 2 3 4 5 6 چھٹی لائن کو اور 5ویں لائن کے آخر میں دیکھیے وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتال حلال نہیں تھا،
اور نہ میرے لیے سوائے آج کے دن کے کچھ وقت کے، وہ حلال کیا گیا۔ جب قتال حلال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور وہ خصوصیت ہے اس دن کی، تو قتال تو ہتھیار سے ہوگا، لہذا وہ ہتھیار لے جانا بھی اس دن کی خصوصیت ہوئی، عام حکم نہ ہوگا۔ اس لیے اس بات سے تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کا فرمانا بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل وقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتله۔ جابر رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتح والے دن داخل ہوئے اس حالت میں کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ مغفر کہتے ہیں جنگ کے دوران جو لوہے کا ٹوپ پہنا جاتا، دیکھا ہوگا کہیں اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں اردو میں خوت، یہ تو جو لوہے کا لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زرہ، اور جو اوپر پہنتے ہیں لوہے کا ٹوپ اس کو کہتے ہیں خوت، عربی میں اس کا نام ہے مغفر۔ تو آپ چونکہ جنگی لباس میں تھے اس وقت، تو آپ کے سر پر وہ خوت تھا، آپ نے جب اس کو اتار لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ امکان ختم ہو گیا کہ اب جنگ ہو سکتی ہے، تو آپ نے اس کو اتار دیا۔ تو ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ابن خطل کسی کا نام ہے، وہ کعبے کے پردوں کو لپٹا ہوا ہے، پردہ جو کعبے پہ پڑا ہوتا ہے نا کعبۃ اللہ پہ، تو وہ اس کو پکڑے ہوئے ہے، اس کو لپٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تو بالکل وہاں پہنچ گیا کہ جہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص پہلے مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا۔ ایک تو قتل کا مستحق ہو جانے کی یہ وجہ ہے، مرتد جو ہے وہ واجب القتل ہے، جب کبھی وہ مسئلہ آئے گا اس وقت میں بتلاؤں گا۔ لیکن حرم میں کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کعبۃ اللہ کے خادموں میں سے ایک کو قتل کیا تھا کعبے کے اندر۔ یہ مسئلہ آپ پیچھے لوٹ جائیے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ بحث آئی تھی کسی موقع پر، اور میں نے کہا تھا کہ جس شخص نے حرم میں جرم کیا ہے اس کو بے شک سزا ملے گی، لیکن اگر کوئی باہر کا مجرم ہے وہ آ جائے حرم میں پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ورنہ تو پھر حرم جو ہے وہ سارے فسادی اور مجرموں کی پناہ گاہ بن جائے گی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے سامنے قرآن اور حدیث ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ حدود حرم سے باہر نکل جائے کسی بھی طرح سے، تو حدود حرم سے باہر نکل جائے وہاں اس کو مار دیں گے، لیکن حرم میں نہیں ماریں گے۔ تو شواف حنفیہ کا یہ اختلاف ضرور ہے، لیکن اس پر دونوں کا اتفاق ہے کہ جس نے حدود حرم میں جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا قتل ہوتی ہو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حدود حرم کا مجرم ہے، اس نے حرم کے مجاور کو یا خدمتگار کو قتل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو تو بخشو ہی مت۔ ایک تو مرتد ہے، نمبر ایک مجرم یہ، اور نمبر دو یہ کہ وہ قاتل ہے خادم کعبہ کا، تو اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ سوداء بغیر احرام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے اس حالت میں کہ آپ کے سر مبارک پر کالی پگڑی تھی۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جب آپ نے خود اتار لیا تو پھر پگڑی باندھ لی، راوی نے اس کو آپ کو اسی حالت میں دیکھا تو اس نے یہ کہا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بھی ہے کہ آپ نے پگڑی اندر باندھی ہوگی، اس کے اوپر وہ لوہے کا آپ نے خود لگایا ہوا ہوگا، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔
تو آپ کالی پگڑی تھی آپ کے سر پر بغیر احرام کے. یہ ہے وہ بات جو یہاں حدیث آئی ہے. اسی وجہ سے شوافع اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو تو بغیر احرام کے حدود حرم میں کوئی شخص جا سکتا. حنفیہ کہتے ہیں نہیں، حدود حرم کا حق ہے یہ کہ وہاں جو جائے تو وہ حج کا ہے تو حج کرے اور عمرہ ہے تو عمرہ، اگر حج کا موسم نہیں تو عمرہ کرے، اور جب عمرہ یا حج کرے گا تو اس کو احرام باندھنا. سمجھا نہیں؟ یہ حنفیہ کہنا. بھائی کسی کے ہاں جائیے تو سلام کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ تو نہیں ہے کہ صاحب ہم سلام کی نیت سے جائیں گے تو سلام کریں گے اور سلام کی نیت سے نہیں جائیں گے تو نہیں کریں گے. یہ تو نہیں کہا جائے گا. اس بارگاہ کی کا سلام کیا ہے؟ اس بارگاہ کا مثلا تھوڑی دیر مان لیجیے اور قریب آئیے. مسجد کا ادب کیا ہے؟ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنا. وہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر آپ 2 رکعت کی نیت سے جائیں گے تب 2 رکعت پڑھیں گے، اور اگر 2 رکعت کی نیت سے نہیں گئے مسجد میں تو آپ کو نہیں پڑھنا. قریب آگے نہیں مسئلہ یہ. آپ چاہے 2 رکعت کی نیت کر کے گھر سے نہیں چلیں تحیۃ المسجد کی، لیکن جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو تحیۃ المسجد آ گئی نہیں آ گئی 2 رکعت. حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، تو وہ 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے چاہے نیت کی ہو کہ نہ کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے آداب اور مسجد کا حق یہ ہے. اسی طرح سے حدود جو کعبۃ اللہ جو ہے مسجد حرام، اس کا حق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ احرام، وہ کیا کہنا چاہیے، عمرہ کیا جائے باہر سے آنے والے کے لیے. ہاں جو حدود حرمی میں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں طواف کریں. تب اس صورت میں جو باہر سے آ رہا ہے اس کو جب عمرہ کرنا ہے تو احرام باندھنا ہی ہے. تو حنفیہ کہتے ہیں ہر حالت میں اس کو احرام باندھ کر جانا ہے. یہ دلیل ہے حدیث ان لوگوں کی کہ جو یوں کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں. یہ ان کی دلیل بن گئی حدیث. لیکن جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اس دن کی خصوصیت ہے، اصل میں تو آپ لڑائی کے لیے، لڑائی کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر آپ جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر گئے تھے. اس دن کے مسئلے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا عام مسئلے پر. اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے. بہرحال دونوں کے لیے دلیل ہے. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم قلت يا رسول الله وكيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف